آپ کی کیا ہسٹری ہے, آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. کہ کافی سارے پولیٹیشینز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ آپ کو بڑا پرانا جانتے ہیں. تو پرانا آپ نے سے کیا مطلب ہے آپ؟ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਲੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ. تو ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆਖਰ ہے کہ گلوبل کاربن امیشنز میں 0.1% کنٹریبیوٹر بھی پاکستان نہیں ہے، لیکن اس تباہی کو جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں چھٹا بڑا ملک ہے پاکستان. مائکرو پلاسٹکس آپ اور میں بغیر جانے روزانہ پی بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں. کیا پولیٹکس یا جو قیادت ہے, سینئر قیادت پاکستان کی پولیٹکس کی, وہ اس انوائرمنٹل چینج کے بارے میں نہیں ترجیح سوچتے نہیں. ہوئے؟ 804 کو گالیاں دے رہا ہے, کوئی 804 سے گالیاں لے رہا ہے. یہ سیاست رہ گئی ہے اس ملک کی. جو جانور پانی پی رہے ہیں وہ بکری ہے, بھینس ہے, گائے ہے, اس کو دودھ ہم پیتے ہیں, گوشت ہم استعمال کرتے ہیں, زہر خورانی کا. یہ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اپنے وہاں. جو چیز ہم اگلے دن اخبار میں پڑھتے تھے وہ ود ان سپلٹ سیکنڈ ہمارے سامنے آ رہی ہے, اور اس کے 50 ورژنز آ رہے ہیں. آپ کے پورے صوبے خیبر پختونخوا میں 14 سالوں میں 27-28 ضلعوں کو ہر ڈی ایچ کے ہاسپٹل کو انسینیٹر مشین لگا کے دی گئی ہے. 4 بھی کام نہیں کر رہے. سے اگر ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے تو ہم اس کو بہتر آپ سمجھتے بہتر ہیں. سمجھتے ہیں. السلام علیکم, خوش آمدید خواتین و حضرات. میں ہوں اریب جدون, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ سب کو اریب جدون پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ ایک ہزارہ کے ابھرتے ہوئے نام, جو کہ ہر ہزارہ کے چھوٹے بڑے مسئلے پر بات کرتے ہیں, ہر چھوٹے بڑے بندے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ڈسکس کرتے ہیں, اور ہر معاملہ جو بھی چل رہا ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے لاتے ہیں. جی ہاں, آج ہمارے ساتھ ہل ٹاکس کے آنر, ہل ٹاکس کے جو سی او ہیں وہ موجود ہیں, تصدق اوان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اریب آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کے تمام ویورز کو بھی السلام علیکم یار. وعلیکم السلام. میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں, آپ کی کیسی صحت طبیعت ہے؟ الحمدللہ, ریئلی آنرڈ ٹو بی آن یور شو. آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں, اور پڑھے لکھے آدمی کے سامنے بیٹھ کے بھی ڈر لگتا ہے یار, ہم جیسے کم علم لوگوں کو. تھینک یو سو مچ. لیکن ہم پڑھے لکھے بے شک ہوں گے, لیکن ایکسپیرینسڈ آپ ہیں, تو ہمیں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کے کانٹینٹ سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے لیے, آپ کا ہمارے شکریہ, جتنے لوگ ہیں ان سب کے لیے اتنی آپ کا ایفرٹس کر رہے شکریہ, ہیں. آپ نے بلایا یار. وہ آپ, میں تو آپ کا ریگولر ویور بھی ہوں, اور خوشی بھی ہوتی ہے اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ اتنی ٹینڈر ایج میں جو ہے اتنی سیریس گفتگو آپ کرتے ہیں, چاہے بزنس مین سے ہوں, انٹرپرینور سے ہو. اچھا بھی لگتا ہے, اور حیرانگی تو ہوتی تھی پہلے, لیکن اچھا اس لیے لگتا ہے کہ ہمارے ریجن کے جو بچے ہیں, جی جی, آپ جیسے ینگسٹرز ہیں, وہ اتنا زبردست کام کرتے ہیں, اور وہ بھی اس ڈیجیٹل فیلڈ میں, تو زبردست. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اچھا تصدق صاحب, ہم سب سے پہلے ہم آپ کی ہسٹری پر بات کریں گے کہ آپ کی کیا ہسٹری ہے, آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. کیونکہ کافی سارے پولیٹیشینز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ آپ کو بڑا پرانا جانتے ہیں. تو کافی لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ ہیں کون, مطلب وہ سب کس طرح جانتے ہیں. اب پرانا آپ نے سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ پہلے تو پرانا ایکسپلین کریں. پرانا وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے آپ بزرگ کیا؟ جو ہے, جن کو ہم اچھا اپنا ایلڈر, چاہے بردر سمجھتے ہیں یا انکل سمجھتے ہیں, ٹھیک وہ سب وہ ہم پرانا میں ٹھیک ہے لاتے محمد, مجھے بھی آپ پرانا ہی سمجھتے ہیں. ہیں. دکھنے میں تو آپ جوان ہیں ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, لیکن شکریہ. ایج تو آپ کی پھر بھی ہے, ہم سے بزرگ تو ہے آپ. یار بیسکلی میرا ددیال جو ہے ہم ہری پور سے ہیں, ٹھیک ہے. اور میرے دادا حکیم عبدالسلام ہی واز اے فریڈم فائٹر, اور اچھا ماشاء اللہ. کالا پانی تک کی سزا بھگتی تھی انہوں نے تاج برطانیہ کے ہاتھوں. اور میرا ننیال جو ہے وہ مانسیرا ہے, پکھل ویلی. ٹھیک ہے. میرے نانا مرحوم جو تھے وہ ایم ایل اے تھے بیفور پارٹیشن. تو پالیٹکس جو ہے وہ بلڈ میں بھی ہے, جینز میں بھی ہے. ٹھیک ہے. تو پیدا میں ایبٹ آباد میں ہوا تھا, صحیح بٹ ہے. دین مائی فادر موو ٹو ایچ ایس این کالج لاہور. وہ وہاں پہ پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان کے پڑھانے کی وجہ سے یہ ہوا کہ ہم لوور مڈل کلاس کے بچوں کو بھی موقع مل گیا ایچ ایس این جیسے ایلیٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھنے کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دین وی موو بیک ٹو ایبٹ آباد, اینڈ آئی واز ان ایبٹ آباد پبلک اسکول. ٹھیک ہے. اور مطلب اٹ واز بہت بڑی چینج فار می کہ کہاں لاہور ایچ ایس این اور کہاں میں واپس ایبٹ آباد پبلک اسکول میں آ گیا. پھر اس ٹھیک ہے. کے بعد یہ تھا کہ والدہ کی خواہش تھی کہ جی ٹی وی ہوتے آ. اور میرے جو بڑے بھائی ہیں, سب سے بڑے بھائی توفیق صاحب, ہی از اے اسپورٹس رائٹر, اسپورٹس جرنلسٹ, اسپورٹس مین ہمسیلف. تو وہ ٹی وی پہ کامنٹری اور اسپورٹس پروگرام کرتے تھے. اور میرے والد صاحب بیکاز ہی واز اے پروفیسر, تو ان کا شوق تھا کہ میں یا CSS کر لوں یا لاء کر لوں. اور وہ انہوں نے بھرپور کوشش کی,
ہر طرح سے کہ میں پڑھ لکھ جاؤں. ٹھیک ہے. تو نہ سی ایس ایس کیا اور لا 2 سال کر کے وتھ ڈسٹنکشن تیسرے سال کا لا کا ایگزام ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور بچپن سے اسکول ڈیز سے ریڈیو ٹی وی اسٹیج کریٹیوٹی کچھ اس قسم کی عادت تھی. تو بس یہی تھا کہ جی وہ کچھ ایسا کام کرنا ہے جو ذرا ڈفرینٹ ہو. ٹھیک ہے. سی ایس ایس نہیں کرنا, اے سی ڈی سی ایس پی نہیں لگنا, ٹھیک ہے. اچھا بیرسٹر نہیں بننا, اور بس کچھ کرنا ہے, کچھ نیا کرنا ہے. کچھ کرنا ہے. تو فائنلی آئی گاٹ اے چانس ان 2005 کہ مجھے ایف ایم ریڈیو میں ایف ایم 99 ریڈیو یہاں پہ ایبٹ آباد میں اسٹارٹ ہوا. ٹھیک ہے. تو آئی واز دا ون آف دا فیو لکی ونس کہ جو اس میں آگے. اور پھر یہ ہوا کہ لرننگ کا ایک بہت بڑا پروسیس اسٹارٹ ہو گیا کیونکہ 2005 اکتوبر میں بہت میسو ارتھکویک آ گیا ہمارے ریجن میں اور کشمیر میں. تو پھر 5 6 7 سال ایف ایم ریڈیو پہ ہر طرح کا کام کیا. پتہ چلتا کچھ نہیں تھا کہ براڈ کاسٹنگ ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں نا بٹا رڑ کے گول ہو جاتے. تو رڑتے ابھی بھی گول نہیں ہوئے, تھوڑے سے نوک پالک ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ تھوڑا بہت ٹھیک ہو گیا. جہاں تک پولیٹیشنس کی بات ہے میں نے آپ کو بتا دیا وہ فیملی ہسٹری تو تھی پالیٹکس کی, اس وجہ سے سب سے ہی تھا. آئی واز ان ٹو اسٹوڈنٹ پالیٹکس رائٹ فرام اسکول ڈیز. وہ والے ورمز جو تھے وہ, اب میں وہ دوسرا لفظ نہیں کیڑے والا استعمال کرتا, تو وہ تھے. تو پھر اسلامی جمعیت طلبہ اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن اور یوتھ ونگ اور مطلب پالیٹکس سے جڑتے گئے. وہ تھا تو فیملی بیک گراؤنڈ تو تھا ہی. تو بڑی مار بھی کھائی والد صاحب سے کہ یار پڑھائی نہیں کرتے ہو اور رزلٹس اچھے نہیں آ رہے اور آگے سی ایس ایس کیسے ہوگا اور لا کیسے کرو گے. تو ان کو بھی سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی اور ساتھ اپنی کارروائی بھی رکھی رہی. اور جہاں تک یہ آپ نے کہا سارے سینئر پولیٹیشنز جانتے ہیں, تو یہ اس وقت جب ہم یوتھفل ایج میں تھے تو اتنے سینئر تھے کوئی نہیں, ابھی یہ بابے ہو گئے سارے. تو اس وجہ سے ایک تو ان کے ساتھ کانٹیکٹ اور تعلق تھا. اور اس کے علاوہ جب پھر 5 7 سال ریڈیو ہمارے کیونکہ ریجن پورے کا ریڈیو تھا ایف ایم 99, کہاں کوہستان اور کہاں سوابی اور یہ سارا, تو اس وجہ سے بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہو گئی. ٹھیک ہو گیا. تو ویسے بھی مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں پولیٹیشین جو ہے, وہ خصوصی پیار بھی ہے بہت ساروں کا. تو یہ بھی ہے. اور اس کے بعد دین آئی سروڈ ود ٹاپ لیڈرشپ آف پی ایم ایل این فار ایٹ لیسٹ 10 to 12 years. اور یہ کیپٹن صفدر سے تبھی آپ کے ریلیشنز اچھے, آپ کو کافی مرتبہ دیکھا گیا ان کے ساتھ. جی وہ بالکل میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور مور دین اے فرینڈ. کیا کہوں میں, بہت ہی قربت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ. دوستی تو ایج ڈفرینس تو تھوڑا بہت ہے, تھوڑا بہت تو نہیں کافی ہے ان کے ساتھ. تو وہ بھی تھا, ہی از ہمسیلف اے نائس پرسن. تو آئی ورک ود ہم ایز ہز میڈیا ایڈ فار اراؤنڈ 10 12 years. تو پھر پورا حلقہ بھی ان کا, اور پھر پی ایم ایل این کے جو اسٹال برڈس تھے ان کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. پھر دین وی ور ان پی ایم ہاؤس فرام 13 to 18 جب تک نکالے نہیں گئے. اور بس یہ اس طرح کو سب. پھر اس کے بعد جے آئی ٹیز تھیں اور احتساب عدالتیں تھیں اور ہائی کورٹس تھی اور سپریم کورٹ تھی, اور ووٹ کو عزت دو اور روڈ پہ رگڑا کھاؤ, اور یہ وہ سب کچھ تھا. تو آپ کا جو بھائی ہے وہ ٹھیک ٹھاک پیٹھے پاٹھا ہوا, آپ کہہ سکتے ہیں رگڑے کھائے ہوا بندہ. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پرانا, آپ کس کو کہہ رہے ہیں, آپ پرانے ہیں تو اتنے یار اتنا پرانا بھی نہیں آپ نے جتنا پرانا کر اتنے دیا. ایکسپیرینسز ہوئے ہیں. چلے میں آپ کے دل جوئی کے لیے اپنے آپ کو پرانا مان لیتا ہوں. بہت پرانا نہیں کہنا. نہیں, نو ڈاؤٹ آپ دیکھنے میں بھی جوان ہیں, آپ کا ذہن بھی جوان ہے. کافی سارے ینگسٹرز ہم بڑا خوش ہوتے ہیں آپ کو کانٹینٹ دیکھتے ہوئے. آپ بڑا اس میں شغل میلہ بھی لگاتے ہیں اور ساتھ انفارمیشن بھی ہمیں دے رہے ہوتے ہیں, تو بڑا مزہ آتا ہے ماشاء اللہ. ابھی آپ سے آپ کے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ میں یہ پوچھنا چاہوں گا, اپنی زبان میں ذرا پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے. کدے تسی کیلے والے کول بیٹھے دے ہوندے ہو, کدے تسی ٹرک والے کول بیٹھے دے ہوندے ہو, کدے تسی پولیٹیشین کول ہوندے ہو, تو سارا کانٹینٹ آخر ہے کہ پہلی گل تو یہ کہ اساں دے ہزارہ ریجن پہ جڑی بولی جلدی ہے, ان کو اساں دی زبان ہے
ਉਸ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਹੋਣ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੇਸਟਸ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਜ਼ੀਦਰ ਚਲੇ ਚਲੋ ਤੇ ਓਨਾ ਵੈਨੇ ਆਨੇ, ਹਰੀਪੁਰੇ ਦਾ ਰਾਓ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਡਾਇਲੈਕਟ ਹੈ। ਲੋਰਾ ਸਾਈਡ ਚਲੇ ਚਲੋ, ਗਲਿਆਤ ਚਲੋ ਤੇ ਅਚਨੇ ਗਚਨੇ, ਐਬਟਬਾਦ ਆਓ ਹੋਰ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, منصیرے آؤ تو توڑا مڑا اسی ہے، طرح پھر تناول والی سائڈ پہ چلے جائیں تو ایلے گیلے اولا. ایک تو یہ ہے کہ ہماری ہندکو زبان میں ہی اتنا ٹیسٹ ہے، اتنے فلیورز ہیں کہ وہ بڑا مزہ آتا ہے کو اس میں بات، بڑا مزہ آتا ہے اس پہ گال کرنے کا. کیلے والے ٹرک والے ٹھیلے والے دی جت تک گالے اصل میڈیا اس کی یوز بھی ہے جی ہے کہ اساں فالوورز لائکس چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر اساں کے نام ہے وہ اس میں کیا آتے ہیں وہ جس سے پیسے بھی تھاندے ہیں یہ سبسکرائبرز نہ وہ کہ ویورشپ مونیٹائز بھی کرنا ہوتا ہے، اور پھر ڈالر بھی کمانے ہوتے ہیں لوگاں دیکھ دیکھ کے جی وہ جی اتنے کما گیا میرے رہ گئے. جرنل جڑا عام آدمی جڑا کہ دراصل خاص آدمی اساں اس عام آدمی کر سکتے ہیں نا. وہ جڑا عام آدمی جڑا خاص آدمی ہے دراصل وہ ٹیکس پیئر بھی ہے، وہ سفرر بھی ہے، وہ ویور بھی ہے، وہ لسنر بھی ہے، وہ ہر چیز دا جڑا ایکسپیریمنٹ ہے وہ اس سو کالڈ عام آدمی تو ہی ہوندا ہے. ٹھیلے والے اس دی گل کوئی نہیں سنتا، اسی طرح اس دی گل کوئی نہیں. ٹھیک اور جتنا وزڈم جتنی نالج تساں سو کالڈ عام آدمی کو جڑا کہ دراصل خاص آدمی اس کو ملتی ہے وہ تساں شاید ہی کسی اور جائی تے ملے. بالکل اساں تساں دی خواہش ہوندی ہے یا کوشش ہوندی ہے، تساں دی شاید نہ ہوندی، ویساں دی ہوندی ہے کہ جی کوئی نامی گرامی لوگ ہون، ویورز آ جلن، لائکس ہو جلن، شیئرز ہو جلن، سبسکرائبر آ جلن، واہ 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 کیا یہ کیلے والے ہیں، ٹھیلے والے ہیں، ٹرکے والے ہیں، موچی ہیں، باربر حجام ہیں، انہیں کون دیکھ سی. گل یہ کہ اگر انہیں کوئی نہ دیکھ سی تو تساں اساں انہیں دیکھنا پیسی، انہیں دی گل سننی پیسی. دے آر دا وہ جڑے ہیں وہ اصلی پلس ان سوسائٹی دے. اگر تساں سوسائٹیاں رن کرتے جڑی سوسائٹیاں رن کرتے ہیں، اگر تساں معاشرے دی نبض تے ہاتھ رکھنے تو تساں انہیں لوگوں نال گل کرنی پیسی، ٹھیک، تاکہ انہیں بھی اونرشپ نظر آوے کہ یہ جڑا تساں دا سوری ٹو سے ایڈیٹ باکس جس طرح ہتن امریکن دے ٹی وی اس تے سارے تو بڑی شکایت ہی لوگوں کی ہے کہ جی اس پہ اصل کی گل کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی، یہ جی آج آئے ہم آپ کو کیا نام ہے چکن تریاکی بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ فوڈ شو ہو رہا ہوتا ہے. اصل دے مسئلے مسائل ان فائنینشلی ایسے لوگ ویک ہاں، اصل روٹی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، صبح کھادی دیہڑی ملی نہ ملی راتی یہ تو جنرلی ایسا ہی ہے نا. تو ایڈیٹ باکس جڑا ہے اس تے ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی دی ضرور گل ہوندی ہے پہ شاید مڈل کلاس اور اس تو اتنے دی، لیکن مڈل کلاس اور اس کے تلے دی گل نہیں پی ہوندی. اس بندے دی گل نہیں ہوندی جڑا دفتراں اج بھی موٹر سائیکلیں ہوتے ٹفن ٹنگ کے جلدا ہے، کرو سالن تے روٹی کہن کے جلدا ہے. تو اس واسطے کامنر آپ نالے دے جڑے کامنرز ہون انہاں نال گل کرنے دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ ایک تے انہاں دی پارٹیسپیشن ہوے، انہاں دی گل سنی جلے، اور انہاں کو بہت سارا کچھ سیکھنے دا بھی موقع ملتا ہے. اور انہاں نال اگر ریڑی والے نال یا موچی نال یا حجام نال تسی گل کرسو اور تساں دی سلینگ اسی آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں تو پھر وہ آپ تسی اس نال کنیکٹ نہیں کر سکتے ہو. تساں اس جے جائے ہی ہونا پیسی، گل بھی وہ جی ہی کرنی پیسی، ورڈز بھی وہ جے یوز کرنے پیسے. شاید تساں دے ویور آئیں لگے جی وہ ایک جی گل ہے جی یہ اس میں آپ کی اس بے تساں دی کوئی بےزتی نہیں ہوندی، اس بے تساں اگلے بندے ہیں ایزی کرنا ہوتا ہے کہ وہ کمفرٹیبلی تساں نال اپنی گل کر کے. تو سوری میں لمبا جواب دے گیا. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جنرل پبلک تا اس نال کنیکٹیوٹی ہو. بالکل آپ جو آنسر ہے بالکل پوائنٹ درست ہے. اس پہ میں آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گا. دیکھیں سب سے پہلے تو میں اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہوں گا سوشل میڈیا کی فیلڈ کو، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ویورشپ چاہیے ہوتی ہے، ہمیں سبسکرائبرس چاہیے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ خود اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں، وابستہ ہیں، تو آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ ہمارے ایکسپینسز نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہماری خود کی ٹائم بہت زیادہ لگ رہا ہوتا ہے. لائک یہ ایک فل ٹائم جاب ہے، پارٹ ٹائم
کا کام نہیں ہے یہ جو بھی اس فیلڈ میں ہوتا ہے اس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا سینیریو ہے. تو اس کے لیے ہمیں ویورشپ بس چاہیے ہوتی ہے تاکہ ہم پیسہ جنریٹ کریں گے تو پیسہ لگا پائیں گے, لوگوں کو کچھ چیزیں بتا پائیں گے. دوسری بات, ہمارے سوشل میڈیا انفلوئنسر جو بھی بنتا ہے اس میں عاجزی کا جو لیول ہے وہ کم ہو جاتا ہے. مجھے آپ میں وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملا. مطلب آپ کسی ہر جس سے ملتے ہیں عاجزی سے ملتے ہیں اور ہر بندے کو پریفرنس دے رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ آپ نے شروع سے ہی یہ چیز سوچ کے سٹارٹ لیا تھا؟ یار پہلی بات تو یہ جو آپ نے کہا بالکل, ہمیں کوئی بھی فیلڈ ہو نا, اب موچی ہے وہ, اس نے دن کو جوتے ہی ٹھیک کرنے ہوتے ہیں, اور لیکن اگر وہ اچھے طریقے سے محنت کے ساتھ اپنا صفائی کے ساتھ کام کرے گا نا تو اس کی کمائی بھی زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے, اس کو سیٹسفیکشن بھی ہوگی, اس کا گاہک بھی اس سے مطمئن ہوگا. بالکل ایسا ہی کچھ دکان ہماری یہ ڈیجیٹل میڈیا والی بھی ہے, اسی طرح. ٹھیک ہے. اب یہ کرو صبح امی یا باجی یا ابو پراٹھا چا دے کے کٹ سکتے, اس کو بعد آگے کیا کرا, ٹھیک ہے, آپ اٹ شوڈ بی سورس آف ارننگ ہوتی ہے, لیکن وہ جس طرح عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ہمارے, یہ دن کو سرکاری اسپتالوں میں ہڑتال کی ہوتی ہے اور خود شام کو کلینک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں, اسی طرح. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے نا, پھر یونیفارمٹی ہونی چاہیے. اسی طرح. کام ضرور کریں لیکن اگلے دے بوجھ در نہ دیکھتے رہا کرو یار ہونے کے دیسی اس بچوں میں کے کٹ سا, جو آپ کو ملنا ہے وہ آپ کی محنت کے ساتھ ملے گا. اور سیکنڈ پارٹ آپ کا کوشچن کا تھا میں بھول گیا. ہاں, آج جی یار اللہ کو پسند ہے, اللہ تعالیٰ تکبر اور شان و شوکت اور پاور اور ریئل ڈگنیٹی وہ تو کریٹر آف دی یونیورس کی ہے, اللہ کی ہے. اسی طرح. اسی طرح. خدا کی کچھ صفات انسانوں میں خدائی صفات ہوتی ہیں, جیسے اب ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دی ہوئی ہے شفا دینے کی, اللہ نے ہاتھ میں شفا دی ہے ڈاکٹر, اسی طرح. صفت خدائی ہے. لیکن تو عاجزی جو ہوتی ہے, ہمبلنیس, پولائٹنیس, یہ آپ کو آپ کے گھر سے تربیت میں ملتی ہے, اسکول سے ملتی ہے تربیت میں, آپ کے بزرگوں کی طرف سے جینز میں آئی ہوتی ہے. تو ہمارے کام میں اب جتنے عاجز ہو جائیں گے, اب میں اگر لیٹ سے ڈیزائنر سوٹ پہن کے تو ٹرکوں کے اڈے پہ گھوم رہا ہوں گا تو میں اپنی سیٹسفیکشن تو مجھے ہو رہی ہوگی کہ جی دیکھیں میں نے گوچی, ورساچی, ارمانی پتہ نہیں کیا پہنا ہوا ہے. وہ ٹرک والے کہے کہ پتہ نہیں یہ پاجی کے تھوڑی ٹائی لائی بھی آ رہے ہیں اور اس نال میں کجو گال کراں, وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا نا. اسی طرح. تو آپ کو اس لیول پہ آنا پڑتا ہے. تو آج ہی تو کسی بھی فیلڈ میں ہو یار, اچھی لگتی ہے, اچھی بات ہوتی ہے, وکیل عاجز اچھا ہوتا ہے, ڈاکٹر عاجز اچھا ہوتا ہے, پولیس والے کاٹی عاجز ہوتے ہیں, لیکن عموماً تھے وہ بھی کہتے ہیں یار کچھ چنگا پولیس والے. اسی طرح. تو یہ ضروری ہوتا ہے یار. ٹھیک ہو گیا, ڈن ہو گیا. ابھی ہم آتے ہیں پالیٹکس کی طرف تھوڑا. پالیٹکس میں سب سے پہلے میں ہری پور کو ڈسکس کرنا چاہوں گا. آپ کا کافی آمد و رفت دیکھی گئی ہری پور کی طرف, تو لاسٹ الیکشنز میں بھی کافی آپ نے ادھر رپورٹنگ کی ہے. آپ کا کیسے ایکسپیرینس تھا وہاں پہ؟ بہت اچھا. ایک تو ہری پور ہمارا اپنا ریجن ہے, میرا بھی اپنا ہے, آپ کا بھی اپنا ہے. اسی طرح. ہم پور چاہے کوہستان کے ہوں یا ہری پور کے ہوں, ہم لوگ ٹائٹلی نیٹڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اسی طرح. اب لوگ کہتے ہیں یار یہ ہزارے والے جو ہے نا یہ بڑے, خیر میں بہت ڈھونڈ لوں کیونکہ بڑا وہ آپ سمجھتے ہو نا, تو ہاں قوم پرست ہیں, ٹھیک ہے جی, ہزارے والے کی دوئے نال بڑے تھے. تو ایسے ہی سندھی بولنے والے بھی ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, پشتو بولنے والے بھی, سرائکی بولنے والے بھی. اسی طرح. تو ہمارا فارچونیٹلی ہزارہ میں یہ ہے کہ کوہستانی بولنے والا ہو یا پشتو بولنے والا ہو یا ہندکو بولنے والا ہو, تو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ وہ انٹریکٹ کر لیتے ہیں, چل جاتا کام. خان کیا حال ہے ہو تھوڑا ٹھیک, تو ہم کدھر گیا تھا, ٹھیک, ہم چلانا ہوتا نا کام کو, وہ کام ہم چلا لیتے ہیں. اسی طرح. تو بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا. اور چونکہ ریڈیو سے بھی, اور ریڈیو کے ٹائم پہ بھی ایک دو الیکشنز میں نے کور کیے تھے, اور اس کے بعد الیکشن کھیلنے والوں کے ساتھ تھا میں, تو کھلاڑیوں کے ساتھ تھا, تو مجھے سمجھ آتی تھی یہ کھلاڑی جو ہیں وہ اپنے وہ کیا ہوتا ہے ڈریسنگ روم سے کس طرح سٹارٹ لیتے ہیں, اور ان کا ریئل فیس کیا ہوتا ہے, اور یہ پبلک فیس کیا ہوتا ہے, پوسچرنگ کیسے کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہت ساری چیزوں کی تھوڑا بہت الف بے سمجھ آ گئی تھی. انٹرسٹنگ اس لیے تھا کہ کرنے کو کچھ نہیں تھا, ہر کوئی انٹرسٹڈ تھا کہ جی وہ ہری پورے پہ کیو سی جی وہ سیٹ خالی ہو گئی ہے, پی ٹی آئی دتے بڑا زور ہے, قیدی نمبر 804 ہے, اور جیت نون لیگ گئی, جیت نون لیگ گئی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. پھر فیلڈ مارشل صاحب
مرحوم ایوب خان صاحب کا ڈسٹرکٹ ہے, ہاں ان کے پوتے ہیں, ایک پوری لیگیسی ہے. اور پھر جو کینڈیڈیٹ تھیں شہناز صاحبہ, وہ اب لوگ نہیں جانتے کہ وہ کتنی بڑی پولیٹیکل فیملیز ہیں. اب ینگسٹرز کو نہیں پتا کہ بیگم کلثوم سیف اللہ کون تھیں, جن کے نام پہ کلثوم ہاسپٹل ہے اسلام آباد. وہ ان کو اس وجہ سے شاید لوگ جانتے ہیں. ان کے فادر انور سیف اللہ خان, ان کے چچا سلیم سیف اللہ, ہمایوں سیف اللہ, پھر ان کے ہسبینڈ عمر ایوب, پھر وہ ہمارے فیوریٹ پاجی آف ہری پور یوسف ایوب خان, اور پھر دوسری سائڈ پہ گورنواز, بابر, سمی. تو ایک بڑا ٹف میچ تھا. تو ہر کوئی انٹرسٹڈ تھا کہ اس میچ کی بال ٹو بال کامنٹری ہو. تو ہم نے کہا چلو یار, وہ کہتے ہیں نا ہم بھی اپنا دان کھڑ بنے ہوتے. اچھا, اس میں نا کچھ اعتراضات آ رہے ہیں آپ پہ. اللہ سب سے پہلا انٹرویو آپ نے کیا تھا کیپٹن سبتر صاحب کا, اسی طرح وہ آپ نے کیا تھا مانسیرا میں, اچھا الیکشن میں, الیکشن سے کچھ عرصہ پہلے کی بات. جی 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 ٹھیک بالکل. ہے, کیپٹن سبتر صاحب آگے وہ نون جب لیگ وہ کے, تازہ اپنے ہاں سسر کو ہرایا تھا, انہوں نے اسی طرح ہروایا تھا مانسیرا میں, تو اس کے بعد بالکل وہ نون لیگ کے آگے. ٹھیک ہے, کیپٹن سبتر صاحب کی بھی کافی آمد و رفت رہی ہے ہری پور میں, اس لیے میں ان کو اٹیچ کر رہا ہوں ساتھ. پھر اس کے بعد آپ نے کیا بابر نواز خان صاحب کا. یار ان کا تو الیکشن میں کیا تھا. الیکشن میں کیا تھا, ہاں میں وہی اب الیکشن میں آ گیا. اچھا ٹھیک ہے, آپ میں ذرا to and کڑیاں fro جوڑ چل رہا رہا ہوں, تھا. کڑیاں جوڑ رہا ہوں میں. پھر اس کے بعد آپ نے کیا عمر ایوب صاحب سے. جی ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں, جیسے ہی الیکشنز ہوئے عمر ایوب صاحب لوگ ہرے, ٹھیک ہے, مجھے ہمیں کافی کچھ دیکھنے کو ملا کہ آپ نے بابر نواز خان سے تھوڑا سا آپ کے اختلافات ہمیں دیکھنے کو ملے. اس کی کیا وجہ تھی؟ اختلافات ان واٹ سینس؟ لائک آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں کچھ ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی, وہ آپ بھی اس چیز کو کہہ رہے تھے. یار دھاندلی کی تو میں نے بات نہیں کی, میں نے تو یہ بات کی تھی کہ جیسے نہیں, ہاں رویے کی بات کی تھی آپ نے کہ ان کے رویہ چینج ہاں, ہوتا جا رہا ہے. اب آپ میرے بھائی ہو چھوٹے, آپ کو مجھ سے کچھ تھوڑا بہت سیکھنے کا موقع ملے, تو کل جب میں آپ کو دیکھوں گا کہ تساں دی ریس ذرا زیادہ ہوئی دی ہے, ٹھیک ہے, یا اپنے الفاظ پہ گل کریں تسی ذرا کپڑے تو باہر ہوئے دے ہو, تو میرا کام ہے میں تساں جائی ہوتے وہ کر سکتا. پولیٹیشین ہوں گے آپ اپنی جگہ پہ, ٹھیک ہے, پوڈ کاسٹر ہوں گے بڑے فیمس اپنی جگہ پہ, میرے تو چھوٹے بھائی ہیں لیکن برخوردار. آپ کے کامنٹس میں تو ہمیں یہ سننے کو یا دیکھنے کو ملا ہے کہ وہ عمر ایوب صاحب لوگ آپ کے کوئی رشتہ دار لگتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اگر ہرے تو آپ ان کے خلاف ہو گئے. ایسی کوئی بات نہیں. ہاں, میں یہ آپ سے خود جاننا چاہ رہا تھا یہ کہ آپ. امپریشن ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو ڈسپیل کرنا آپ جیسے بندوں کا کام ہے کہ یار بچانا کہ ایسی کوئی وہ. جب رات کو ریزلٹس اناؤنس ہو گئے ٹھیک ہے, تو آئی واز دا فرسٹ ون کہ جنہوں نے, میں تو چاہتا تھا کہ شہناز عمر ایوب صاحبہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان سے بات کروں. الیکشنز میں شہناز عمر ایوب صاحبہ نے آن کیمرہ آ کے کسی کو انٹرویو نہیں دیا. میں نے کافی ٹرائی کی کہ وہ آن کیمرہ آ جائے, لیکن وہ پردے دار خاتون ہیں, اور انہوں کا جی آڈیو کر لیں, ہم نے ان کا آڈیو انٹرویو کر لیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے بعد میں اپنا ویڈیو میسج بھی دے دیا, اگر تو سب نہیں آنا ہے اسکرین ہوتے تو نہ ہی آؤ, پھر آخری ٹائم ہوتے چک توڑنے کا کیا فائدہ ہے. تو ایک تو جب رات گئے 2 بجے کے بعد, تو میں نے پاجی کو بھی ڈھونڈا اور عمر خان کو بھی ڈھونڈا, اور ان کے آفس میں جا کے جب اتنا ٹیمپر ہائی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ سپورٹر ساتھ ہوتے ہیں, وہ جی رات سٹے فلانا ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ بھی انہیں نہ لے, یہ بھی انہیں نہ ملے دے, انہوں نے انٹرویو کرتا ہے, حالانکہ محنت بھی کرنا ہے. تو وہ اس میں ذرا جا کے کرنا اس ماحول میں مشکل ہوتا ہے. ہاں, تو رات کو 3 بجے ہم نے ان سے بھی پوچھ لیا کہ جی آپ کے ہارنے کی کیا وجوہات ہیں, دھاندلی, انہوں نے کہا جی ہوئی ہے. تو ایک کچھ ایسا تھا. اور مزید آپ کے کیا, عمر ایوب صاحب کے ساتھ کوئی تعلقات ہیں آپ کے؟ عمر ایوب صاحب فیملی ہمارے ٹرمز. ایچ ایس این کالج کے سینئر تھے, ٹھیک ہے, اور میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا قربت کا تعلق تھا. میرے ساتھ بھی ان کا بڑے جونیئر سینئر والا ٹھیک ہے, تعلق رہا. میں کبھی ان کے منسٹر ہوتے ہوئے ان کے آفس میں نہیں گیا, ٹھیک میں ہے, نے کبھی ان سے کوئی کام نہیں کہا. ٹھیک ہے, تو ایک رسپیکٹ کا تعلق ہے ان کے ساتھ, ہوں, اور دوسری سائڈ بھی رسپیکٹ کا تعلق ہے, لیکن وہ برخورداری والا آ جاتا ہے. رسپیکٹ ہے. تو دونوں قابل مطلب اگر اس کو میں اس طرح کہنا چاہوں کہ آپ نون لیگ کے خلاف نہیں ہوئے, بلکہ آپ بابر نواز کا جو ایکشن تھا الیکشنز کے بعد, ان پہ تھوڑے اعتراضات تھے آپ کے. اب وہ اگر نہیں کریں گے تو جیتے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں جنہوں کی گڑی چڑھی دی ہوتی ہے, انہوں نے منہ تے جل کے یا انہوں پیچھے تے کوئی گل نہیں کرا, تو واہ 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 یہ جڑا رتا رومال اس گاٹے پہ بدھدا ہوتا ہے, اس نال تے اتنا سونا لگتا ہے, حالانکہ وہ رتا رومال اس اتنا مندا لگتا ہوتا ہے. تو ہم لوگ اب سچی بات کہتے نہیں ہیں نا, اسی طرح تو کہہ دینی چاہیے. اس سے ناراضگیاں ضرور ہو جاتی ہیں وقتی طور پہ, لیکن ان دا لانگر رن جا کے پتہ لگتا ہے میرے کی تھی, میرے چنگے دی کیتی ہے اس گل. ٹھیک. تو اگر
A ਹੋ B ਹੋ C ਹੋ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਤਮੀਜ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂ. ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਗॉड्स और गॉडेसेस, ठीक है. बिल्कुल ऐसे ही ये है. वोट्स लेते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पब्लिक फिगर्स हैं, तो मीडिया का काम ही हक की आवाज़, हाँ, सच की इन्हें मुंह आवाज़ नहीं बुलंद पटना. करना. वो कहते हैं ना जी, ये पॉडकास्टर्स जी लोगों की बेइज्जती करके उठाते हैं, और वो एक आजकल आपके बड़े हाँ, हैं ना, हाँ. तो वो ऐसी कोई नहीं होता यार, कोई बेइज्जती शेस्ती नहीं होती. उसका काम होता है हार्ड क्वेश्चनिंग करनी. वो हार्ड क्वेश्चनिंग नहीं करेगा. आप लोग कमेंट्स में कहें ए नहीं पूछया, ओ नहीं पूछया, इस लिफाफा के दे दे, ए इन्हें नाल मिले हुए है, ठीक है. तो करना पड़ता है जरा तरीके से करें जरूर बात. आप माशाल्लाह मीडिया स्टडीज पढ़ी हुई है आपने, हम तो आपके मुकाबले में जाहिल ही हैं. तो आप जो है हम आप आपके मुकाबले में शुगर जाहिल कोटेड बात भी की जा सकती है ना, सख्त से सख्त बात भी की जा अच्छे अल्फाज में की जा सकती है. इसी तरह. तो जैसे अभी आपने कैप्टन सफ्तर साहब का कहा, मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं. तो जैसे हमने या मैंने तो नहीं होता मीडिया में, हम होता है, हमने उनसे पूछा, कोई और पूछे ना. ये सारे माइक ते कैमरे चाहे दे रिपोरे पे भी थे, मनसेरे पे भी थे, उरा परा फिरते रहते हैं. ठीक, ये जाके कभी सीरियस क्वेश्चनिंग की इन्होंने नहीं कि जी के ये क्यों है और ये क्यों है. तारीफों के पुल बांध दिए. ठीक, एक रवायती सा सवाल कर दिया जो हर कोई घिसा पेटा सा होता है. ठीक है जी, वो आप जिस कार्ड लेके क्यों फिरते हैं यार, वो पंजाब के सीएम का हस्बैंड है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का दामाद है, उसको अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाएगा तो आप और मैं कहेंगे ओह कितनी इनसिक्योरिटी है सोसाइटी में, इसका कोई नहीं बचा के दस के कर सा. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है, जो जिनका लिहाज भी करना पड़ता है, ख्याल भी करना पड़ता है. तो ऐसी बात है. इलेक्शंस के बाद आपका फिर कैप्टन सफ्तर साहब के साथ सिटिंग हुई. जी जी. उसमें आपने एक और बात की कि ये बाबर नवाज वो जाते कि तुसा मैं एक बारी पूछा या कि ये मोटू कौन है, मैं तुसा दसाया बाबर नवाज है. उस टाइम पे आप क्या पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, आप भी उन्हीं के साथ होते यार थे? एक्चुअली मैं था, मैंने आपको बताया मैं कैप्टन सफ्तर साहब के साथ था, और उनके मीडिया विंग को हेड करता था. बाबर नवाज साहब को इलेक्शंस में लाने में आप बाबर नवाज साहब के जो वालिद साहब थे मरहूम अख्तर नवाज खान, वो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा दोस्ती का ताल्लुक था. व्हेन ही वाज मिनिस्टर इन एमएमए गवर्नमेंट. आप तो बहुत छोटे होंगे. बिल्कुल. तो एमएमए की गवर्नमेंट बनी थी केपीके में. ठीक है. केपीके नहीं था उस वक्त, सूबा सरहद था. ठीक है. तो ये केपीके तो अभी अभी की बात है. तो सूबा सरहद के वो मुत्तहिदा मजलिस अमल की रिलीजियस पार्टीज़ की, जिसमें जेयूआई भी थी, जिसमें जमात इस्लामी भी थी, जिसमें जेयूपी भी थी, तो उसके वो मिनिस्टर थे अख्तर नवाज खान मरहूम. तो उस वजह से उनके साथ बड़ा करीबी ताल्लुक था. तो उनकी वफ़ात के बाद उनके जो छोटे भाई हैं गौर नवाज, वो एमपी का इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, तो वो कंटिन्यूटी उस फैमिली के साथ ताल्लुक था. तो ये जो हैं ये भाई साहब, ये तो बहुत छोटे होते थे और बरखुरदार थे. तो इनको बड़ा शौक था अपने वालिद साहब के शूज़ में. ऑब्वियसली होता है बाप के नक्शे कदम पे चलना. तो ये वो कहते रहते चाचू मेरा भी कुछ करो, चाचू मेरा भी कुछ करो. तो वो जब आए कुछ करने का टाइम आया, तो 2014 में हमारे पाजी जो हैं, ये पाजी को आपने भूलना नहीं है, यूसुफ अयूब खान जो है ना, इज नोन एज पाजी. तो प्यार से भी हम उनको पाजी कहते हैं. और वो मजाहिया भी बहुत है, मजाक भी बहुत करते हैं. इतने मजाहिया भी नहीं है लेकिन तो उनसे उनका वो डी सीट हो गए थे ड्यू टू रीजंस, और उनका बाई इलेक्शन था, उस पर बाबर दूसरे हल्के से आके लड़ा काजी असद के मुकाबले में, और फिर अकबर अयूब साहब जीत के, और ये वो. तो 2014 में वो आए मेरे पास कि जी और कुछ करो. तो उन दिनों करने का कुछ नहीं था. तो लक कह लें आप कि 2015 में हरीपुर की जो नेशनल असेंबली की सीट है, ठीक है, वो खाली हो गई. लंबी अदालती जंग लगी हुई थी उमर अयूब साहब की और डॉक्टर आमिर की. तो उसकी वजह से वो सीट खाली हो गई. उमर अयूब साहब ने कहा कि मैं कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा अपनी वालदा की बीमारी की वजह से. ठीक है. और जो फिर अब सोचना पड़ेगा, थम थे हरीपुर के PMLN के, उन्हें कनी कुनी मार के देखिया है मैं के करसा, दुआ है मैं के करसा, मैं न कर रखता ओखा हो जुलसा, सूबे में PTI दी गवर्नमेंट है, ऐसे किस तरह करसा, धरना लगे दे आए. तो वो तब्दीली आई रे, तो कोई सिर बनने तैयार नहीं, कोई नहीं था. तो उस बच्चे ने हिम्मत दिखाई, विलिंग भी था. तो हमने कहा जी मोटू को टिकट दे दें. हालांकि उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड PMLN से नहीं था. असा कोल बंदा कोई नहीं है
سچی گل تو سن دساں انہاں کول جا کوئی نہیں آئی. تو اس کی قسمت لک ہیڈٹ کہ وہ ایم این اے بن گیا بائی الیکشن میں اور 1.5 لاکھ ووٹ بھی لے لیے. اچھا. اور ریحام خان صاحبہ اس وقت عمران خان کی مسز ہوتی تھی, تو وہ آ گئی کمپین, پیلی چھیل پا کے, ہری پورے میں ہوتی نا ڈبیاں والی چادر, وہ پائی دی, وہ کمپین شروع نہ کر سکی. شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے, پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے وہ آ گئے, شیخ رشید صاحب آ گئے. اچھا. تو ایک عجیب و غریب سا ماحول بن گیا, اور ادھر ہم مسکین تھے. اچھا. تو بس اللہ نے عزت دی, اور وہ یہ جو بھائی ہیں یہ ایم این اے بن گئے. ٹھیک ٹھیک. تو پھر 10 سال کا گیپ آیا, اب جا کے دوبارہ بنے ہیں. اس میں 2-3 الیکشن انہوں نے لڑے بھی, اچھا لیکن جیت نہیں سکے. ٹھیک ہو گیا جی. ہم الیکشن کو تھوڑا کلوز کرتے ہیں. چپ کریں. ابھی ہم کچھ انفارمیٹیو باتوں پر آنا چاہ رہے ہیں انوائرمنٹ کے حساب سے, کہ ہمارا جو انوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ چینج ہوتا جا رہا ہے. جیسے کہ برف باری کو اگر دیکھا جائے تو یہ آپ نے ہی ابھی ہماری نیچی والا جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں آپ نے بتایا کہ یہ نومبر کے درمیان تک مڈ تک ہونی چاہیے تھی, جو کہ ابھی جنوری میں جا کے ہو رہی ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہے, میں آپ سے تھوڑا جاننا چاہوں گا, کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس اس معاملے میں بہت زیادہ, آپ کی ریسرچ کافی زیادہ ہے اس معاملے میں. یار ایک بات تو یہ ہے کہ آپ سے بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی, ابھی بھی دوبارہ بھی آن کیمرہ بھی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا پوڈ کاسٹ میں اپنی گفتگو میں زیادہ سے زیادہ انوائرمنٹل چینجز اور کلائمیٹ چینج اور یہ جو ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے اس پہ بات ضرور کیا کریں, ایک سیگمنٹ ضرور رکھیں انشاءاللہ. اور جہاں تک آپ نے بات کی, دیکھیں گلوبل کاربن امیشنز میں 0.1% کنٹریبیوٹر بھی پاکستان نہیں ہے. ٹھیک, جتنی تباہی ہو رہی ہے دنیا میں ماحول کی, اس میں پاکستان کا 0.1% حصہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس تباہی کو جو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس میں چھٹا بڑا ملک ہے پاکستان, جہاں پر فلڈز آ رہے ہیں, جہاں پر موسم تبدیل ہو رہے ہیں, اور اس کے باعث بہت سی بیماریاں, بہت سے مسائل, بہت سی مشکلات ہو رہی ہیں. ہماری سوسائٹی ہی آل ٹوگیدر چینج ہوتی جا رہی ہے, ہمارا رہن سہن, ہمارے کھانے پینے کے طریقے, بہت سی جو ہیں وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے پرائرٹیز میں, ترجیحات میں موسمیاتی تبدیلیاں ہیں نہیں. ہم لوگ کوڑا کچرا جمع کیا, پلاسٹکس جمع کیے, جی ٹھہرے آگ لا سٹو, ٹھیک ہے جی, چاہ کے تو کسی کھڑنا نہیں. ہمارے سیوک ادارے بھی آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ, تو اس ٹھہرے آگ لا سٹو. اب اس کا امپیکٹ کلائمیٹ پہ, فضا میں کیا ہو رہا ہے جب پلاسٹکس جل رہے ہیں. اب انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی, کلائمیٹ چینج کی تو ہم بات کرتے ہیں. آپ نے کتنا سنا ہوگا کہ لوگ مائکرو پلاسٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں. بالکل. مائکرو پلاسٹکس آپ اور میں بغیر جانے روزانہ پی بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں. وہ پلاسٹک جو آپ کو اور مجھے نظر ہی نہیں آ رہا, نظر ہی نہیں آ رہا. پانی کی بوتل سے, پلاسٹک کے لفافے سے, پلاسٹک کے برتن سے, ٹھیک ہے, یہ ڈسپوزیبل برتنوں سے, ڈسپوزیبل چیزوں سے. تو اب ہماری ترجیح ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے لاسٹ ایئر بھی دیکھا, اس سے پچھلے سال بھی دیکھا, اس سے پچھلے سال بھی دیکھا, کلاؤڈ برسٹس, فلیش فلڈز. جی. اب یہ وہ فینومناز ہیں جو ہم نے بہت کم دیکھے ہیں پہلے. اسی طرح وہ جی پہاڑ کی چوٹی پہ آسمانی بجلی گر گئی, بادل پھٹ گیا. کیوں آسمانی بجلی گر گئی, کیوں بادل پھٹ گیا؟ کیونکہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ درخت ہی نہیں رہے. ٹھیک, چٹیل پہاڑ بن گئے. ہم نے ڈیفارسٹیشن, آپ نے, میں نے, سرکاری اداروں نے, زور آور لوگوں نے, جس کا جہاں ہاتھ پہنچتا تھا, جی ہم لوگوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ ایک تو اپنے استعمال کے لیے ہوتی ہے نا لکڑی, ہاں جی, کاٹیں, درخت کٹتا ہے, ایک درخت کٹتا ہے, تناور درخت کٹتا ہے جس کی کئی سال عمر ہوتی ہے, اس کی جگہ پہ 50 درخت لگنے چاہیے. ان 50 درختوں میں سے 10 درخت جل گئے, ٹوٹ گئے, خراب ہو گئے, نہیں گرو کر سکے, 40 گرو کرنے چاہیے. ہم نے ایفارسٹیشن نام کی نہیں کی, ڈیفارسٹیشن دبا کی ہے, اور ابھی تک جاری ہے. میں کوئی ویڈیو کر کے لاتا ہوں, نیچے کامنٹس میں آیا ہوتا ہے, او جی قانونی لکڑ ٹی پی ہے. او یار 5% کیا 3% بھی فارسٹ کور نہیں رہ گیا. نہیں کاٹنا جنگل. اگلی جنریشنز کو ہم تصویروں میں اور ویڈیوز میں دکھائیں گے, بچہ جنگل ہوتا ہے, یہ بوٹے اس طرح لگے نہیں ہوتے, کہیں گے اچھا فارسٹ ایسے ہوتے تھے, یہ جنگلی پیگر ککڑ اے جا ہوتا ہے. ٹھیک ہے,
یہ اور جنگلی جو جانور یا پرندے تھے وہ ایسے ہوتے تھے. یہ وقت آنے والا ہے اگر ہم لوگوں نے بریکس نہ لگائیں. اسی طرح دریاؤں کی ہم نے بات کی ہے. آپ کے اور ہمارے دریا پولوٹیڈ ہیں, ان میں انکروچمنٹس ہو چکی ہیں, سیوریج کا پانی, پولٹری فارمز کی گندگی, گھروں کی گندگی, سب ہم اللہ دنا کہن کے روڈ سٹو. ٹھیک او جی, بگدا پانی گندا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ 2 دریا ہیں. اس میں آپ نے بتایا کہ آپ نے ریسرچ کی ہے, کیا ہماری آڈینس کو یہ بتانا چاہیں گے کہ کتنا پولوٹیڈ پانی ہے یہ؟ یار اریب بھائی, کنہار ریور فیمس ہے, ناران کاغان میں سے گزرتا ہے. ہمارے دوست ڈرون شاٹس بھی بناتے ہیں اس کے, اور اس کی بڑی اچھی فلمنگ کرتے ہیں. واٹر ریور, اور اس میں ٹراؤٹ بھی ہوتی, کوئی نہیں ہوتی, اب 10% بھی نہیں رہے گی. ٹھیک, 1300 انکروچمنٹس ہیں بابو سر ٹاپ سے لے کے بالا کوٹ تک کنہار ریور کے اوپر. اچھا. آپ کی ساری ٹورزم انڈسٹری جو ہے, جو ٹورسٹ آ رہا ہے, سارا کچرا دریائے کنہار میں جا رہا ہے. ٹھیک, پھر نیکسٹ آپ کا سرن ریور ہے, جو سرن ویلی سے گزر کے آتا ہے, پوری پکھل ویلی سے گزرتا ہے, تناول سے ہو کے جا کے تربیلا جھیل میں گرتا ہے. بالکل. اس پہ ہم نے سیمپلنگ کی, مختلف جگہ سے سیمپل لیے وہ پانی کے, لیبارٹری سے ٹیسٹ کرائے. ڈاکٹر عابد ایوب میڈیکل کالج میں, تھینکس ٹو ہم کہ انہوں نے ہماری ہیلپ کی. یار ناقابل استعمال ہو چکا ہے پانی. اچھا. وہ پانی جس سے ہم سبزیاں اگاتے ہیں اور بڑے خوش, دیکھو جی کتنا سونا گڑلا چاول ہوتا ہے پکھلی دا, کتنے سونے ٹماٹر ہوتے ہیں, کتنی سونی, سب کی سب زہر آلود ہو چکی. آپ کے اور میرے اپنے ہاتھوں سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور ہم لوگ اس سے سبق سیکھنے کو تیار ہی نہیں ہیں. ابھی کیمرہ اٹھائیں گے, جا کے کہیں پہ سبزی کے ڈھیر لگے ہوں گے, یہ دیکھیں یہ اس علاقے کی کتنی مشہور سبزی ہے, اور یہ گاڑیوں پر لوڈ ہو کر اسلام آباد جا رہی ہے, اور یہ اس علاقے میں لوگوں کی ایگریکلچر سے بڑی وابستگی ہے. زہر جا رہا ہے, زہر کھا رہے ہیں ہم خود بھی. جو جانور پانی پی رہے ہیں وہ بکری ہے, بھینس ہے, گائے ہے, اس کو دودھ ہم پیتے ہیں, گوشت ہم استعمال کرتے ہیں, زہر خورانی کر رہے ہیں. ٹھیک, آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, اور وجہ کون سن سی ہے گلاں ایویں لوگوں کے سرے پہ کیوں درد کرتے ہو. کوئی کاری دی گل کرو. آؤ کسی جلا ایم پی اے, ایم این اے, منسٹر, سینیٹر, کسی کھڑپینچ, کسی ڈینگے, کسی تڑنگے دا انٹرویو کراں, ذرا ہٹ ہوئے. انہیں کیڑے کاماں پہ یہ اب بہت دیر ہو چکی ہے. آپ جیسے بچوں کو سامنے آنا پڑے گا. آپ لوگ اور ہم لوگ مل کے اس کلائمیٹ چینج کو ریورس کر سکتے ہیں, اور اگر ہم نے ریورس نہ کیا اور اس کے لیے کام کرنا نہ شروع کیا تو پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے. اب چند ہی سالوں کی بات رہ گئی. اس کو ریورس کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا حل کیا ہے؟ یار گورنمنٹ لیول پہ کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے, سوسائٹی کو کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے, انڈیویجول کو کچھ اور کام کرنے کی ضرورت ہے. وہ 7 سٹار اور 5 سٹار ہوٹلز میں نہیں کانفرنسز کرتے. ہاں جی. کلائمیٹ چینج پہ کانفرنس ہو رہی ہے 5 سٹار ہوٹل میں. ٹھیک ہے جی, فلانی آرگنائزیشن کرا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, آؤ جی کھاؤ پیو, تقریراں ٹھوکو, سوٹ پہن کے آؤ, ڈیزائنر. ٹھیک ہے, ایکچولی او گاڈ کلائمیٹ چینج از گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول. بس گلاں کیتیاں بہ کے جلدے رہے. ٹھیک ہے جی, فنڈنگ آ گئی, فورن فنڈنگ این جی اوز کو یا آئی این جی اوز کو مل گئی. بس اس حد تک ایک روش تبدیل کرنی پڑے گی. آپ کو اور مجھے یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ایئر کنڈیشنرز آپ کے اور ہمارے گھروں میں اب چل رہے ہیں وہ کتنی کاربن ایمیشنز کر رہے ہیں. آپ کی اور میری گاڑی یا بائک کتنی میکینیکلی فٹ ہے, وہ کتنی پولوشن دے رہی ہے. آپ اور میں جب جاتے ہیں ٹورزم کے لیے فار فلنگ ایریاز میں, تو جو کھانا پیتا ہوتا ہے وہ کچرا وہیں پہ پھینک کے آتے ہیں, یا دریا پہ شاہ پر چاہ کے ساتھ چھوڑنے. عادات چینج کرنی پڑے گی, حکومتی پالیسیز کو اسٹرکٹ سے اسٹرکٹ کرنا پڑے گا. اب آپ کہیں گے اے سیز بند ہو گئے تو انڈسٹری بند ہوگی. ٹھیک ہے, اب آپ کو مجبوراً یا وہ انڈسٹری جو پولوٹ کر رہی ہے انوائرمنٹ کو وہ بند کرنی پڑے گی, یا اپنی انوائرمنٹ بچانی پڑے گی. چوائسز کوئی نہیں رہ گئی. ایسے ہی چلتا آیا ہے 70 سال سے جب سے ملک بنا ہے, اور ایسے اب آگے نہیں چلے گا. آپ نے کبھی ایبٹ آباد میں دیکھا 45 ڈگریز ٹیمپریچر؟ نہیں. 32 سے اوپر کبھی گیا ہی نہیں تھا ٹیمپریچر. اب ایبٹ آباد جیسا کراچی میں جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے, یا کہیں ٹھنڈی یا کسی شہر میں دیکھ رہے ہوں گے, یار ہل اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے ایسی باتیں کرو. بھائی کوئی ہل اسٹیشن شیشن نہیں رہ گیا. یہ اسی طرح کا پولوٹیڈ شہر ہے جس طرح پاکستان کے اور پولوٹیڈ شہر ہیں. یہاں پہ ٹیمپریچر رائز کر گئے ہیں. انڈر گراؤنڈ واٹر, یہ آپ کے اور ہمارے ایبٹ آباد میں
60-70 فٹ پہ پانی نکلتا تھا صاف ستھرا پینے کا بالکل پانی. ایسے ہی ہے. اتنی زیادہ بورنگ ہوئی اور پھر موسمیاتی تبدیلیاں ہوئیں, بارشیں نہیں ہوئیں, برف نہیں ہوئی, جنگلات کٹ گئے, درخت کٹ گئے. اب 300 فٹ پہ ہے ایبٹ آباد کا پینے کا پانی. آپ کو پتہ ہے ریپ کے ایبٹ آباد میں ہر روز 2.5 لاکھ گیلن پانی کی شارٹیج ہوتی ہے. اچھا 2.5 لاکھ گیلن. ٹھیک. او جی آ رہی ہے نا یہ جائکا کی ایکسٹینشن سکیم آ رہی ہے, اتنے ارب روپے کی, ہم پہاڑوں سے پانی لا رہے ہیں ایبٹ آباد کے لیے, پائپس ڈل رہے ہیں, اتنی بڑی سکیم ہے. سورس میں پانی آئی نہیں. ٹھیکیدار پیپن دے پیسے کہن گیا, کمپنی سیمت پانے دی کہن گئی, بیوروکریٹ دفتر میں بیٹھ کے تنخواہیں ٹپیر گیا, اینڈ میں پانی کوئی نہیں. آپ نے بتایا کہ آپ پولیٹیکل پرسن بھی رہ چکے ہیں, ٹھیک ہے, کیا پالیٹکس یا جو قیادت ہے, سینئر قیادت پاکستان کی پالیٹکس کی, وہ اس انوائرمنٹل چینج کے بارے میں نہیں سوچتے؟ ترجیح نہیں ہے. آپ کو کوئی پولیٹیشین بات کرتا ہے انوائرمنٹل چینج پہ دکھائی دیتا ہے؟ نہیں. کوئی 804 کو گالیاں دے رہا ہے, کوئی 804 سے گالیاں لے رہا ہے. یہ سیاست رہ گئی اس ملک کی. اور جو جینون ایشوز جن کا سامنا آپ کو, مجھے اور سو کالڈ عام آدمی جو کہ دراصل خاص آدمی ہے اس کو ہے, اس سے کسی کا کوئی وہ کنسرن نہیں. ہاں جی, وہ آپ دیکھیں نا ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہو گیا. آپ دیکھیں نا ہمارے جہاز وہاں پہ بک رہے ہیں, روٹی سستی ہو گئی ہے. 3,000 روپے کا من آٹا کون خریدے گا؟ جاب کریشن کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے. ٹھیک. برین ڈرین آپ بات کر رہے تھے ابھی, جن کا ہاتھ لگتا ہے نس کے نس ملک تو بچے, کیوں بھاگ گئے ہیں؟ ترجیح کوئی نہیں ہے. جو بات کر رہا ہوتا ہے نا پولیٹیشین منہ ڈنگا کر کر کے انگریزی پہ, اور کیا وہ کہتے ہیں یار, چاند تارے توڑ رہا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے بچے باہر پڑھ. اسی طرح تو سن میرا گورنمنٹ ہائی اسکول کے ٹھیک کر سن, اسی تو طرح سن میرا 2 اور 13 تعلیم کا نظام کیسے ٹھیک کریں گے. مدرسہ سسٹم, او لیولز, اے لیولز, اور بورڈ والے آپ اور میں جو بورڈز کے ایگزامز دیتے ہیں. ٹھیک. آپ کا بیرسٹر جو باہر سے پڑھ کے آتا ہے وہ ذرا زیادہ اچھا لائر ہوتا ہے, یا ہم اور آپ جو یہاں پہ لاء کے لیے محنت کرتے ہیں وہ اچھا لائر ہوتا ہے؟ باہر سے جو پڑھ یہ تکڑا وکیل ہے. ٹھیک ہے. کیوں تکڑا وکیل ہے؟ استنائے نال باہر دا ڈگری لگی آندہ سم بقلم خود ہی اسی. لیکن اب دیکھیں نا ہمارے مائنڈ سیٹس کہتے ہیں, کوئی ہماری پرائرٹی, جو چیزیں پرائرٹی پہ ہونی چاہیے پولیٹیشنز کے اور پولیٹیکل پارٹیز کے, وہ پرائرٹیز پہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہم بھی اور آپ بھی نہیں سننا چاہتے. اب رات کو کوئی پولیٹیشین بیٹھ کے آپ کو اور مجھے درختوں کی کٹائی سے روکے گا, کہیں گے چینل بدلاؤ, ہمیں سریاں درد کر دیجو. اگلا تھوڑا او صحیح یار صحیح توریاں سے کی دوئے ہوں, وہ اگو مڑ کے صحیح پیا سو. ٹھیک ہے. اور جتنی فاؤل اور گندی لینگویج آپ یوز کریں گے, یہ کیپٹن صفدر صاحب اور جو ہری پور میں اور جو زبان استعمال ہو رہی تھی, اس کے سوال نہیں پوچھا آپ نے. اور آپ نے, ہاں وہ میں نے یاد کرایا تو آپ کو یاد آ گیا. یہ آپ کا کام تھا پوچھنا, صرف ایک سے نہیں, ان سب سے, کہ بھائی یہ آپ سوشل میڈیا پہ آ کے اور جلسوں جلوسوں میں جو تقریریں کر رہے ہیں اور جو زبان استعمال کر رہے ہیں, پھر تسی آتے جاتے کا منیاں گلاں کر دیں, تسوں کو لئی سن دیں تے مڑ کے کر دینا. تسی کدے چنگیاں کرو. کوئی کسی کو کیا لقب دے رہا ہے, کوئی کسی کو کیا لقب دے رہا ہے. او بھائی اس سے ہری پور میں پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا نہیں, اس میں روزگار پیدا ہو جائے گا ہری پور میں, ہری پور کی یونیورسٹی بہتر ہو جائے گی. یہ جڑیاں تقریریں تسی کوئی چوڑیاں دکھا رہا ہے, کوئی پراندے دکھا رہا ہے, کوئی کہہ رہے سے نکال لو. ٹھیک ہے قبر تو کڈو. ٹھیک ہے بھائی, پہلے اپنے نا کوئی قبر سے نکال رہا ہے, کوئی کرو کڈے ہوئے ہے, وہ کروں کڈے ہوئے, تسی اپنے گھر کھڑ دے. یار پالیٹکس کو پالیٹکس رہنے دو. پہلے ہی بہت پلوٹ ہو گئی ہے یہ دھرنوں مرنوں سے. آپ ناراض نہ آپ ینگ بندے اب کہو گے دھرنوں والے سارے میرے پیچھے پڑ دیں گے. میں بھائی کسی کے پیچھے نہیں ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں ضرور سیاست ہو, سیاست میں ایک دوسرے پہ اٹیک بھی کرے, لیکن وہ کیا لمٹس ہوں گی, وہ کیا پیرامیٹر ہوگا. وہ جی ایسے کہ کراں سوشل میڈیا تے جاتکاں چنگی یہ گلاں لگدیاں, تسی گالیاں کٹ سو تے چنگیاں ہی لگ سننا. تسی کوئی چنگی گل, کوئی نماز روزے دی گل کیتی نے بچیاں نال, یار ماؤ پیو دی عزت کریا کرو. اے ماں پیو تساں واسطے اپنا ٹھڈ کٹ کے اپنی جان مار کے, باپ بیچارہ کیسے کما کے آپ کے لیے لاتا ہے, آپ کی فیسیں دیتا ہے, تساں موٹر سائیکل بھی کہن کے دیندا ہے. اے ابو میں موبائل بھی 2 لکھاں کلو تلے دا نہ کہندا, میرے کلاس فیلو کو وہ والا ہے. ابو بیچارہ کہاں سے لائے گا, لوگوں دا گاٹا کب سی, پتہ نہیں کتوں آن سی. جو آپ بوئیں گے آپ وہی کاٹیں گے. ٹھیک ہے نا.
تو یہ جو پولیٹیشینز ہیں نا، جن کو بھی پاجی سمیت جتنے بھی ہیں، انہیں جہاں جہاں پہ بھی آپ کو کوئی بازاری تو خیر اب کہنا بھی وہ گری ہوئی زبان استعمال کریں گے نا، ٹھیک ہے، اور اس سے مشہور ہونے کے لیے کہ جی او ہو کتنا کلپ وائرل ہوا ہے، ٹھیک، بکواس وائرل ہوئی ہے، ٹھیک، جو دیکھنے والے ہیں یار وہ بھی ذرا ذرا مت کیا کریں ان کو شیئر، مت کیا کریں ان کو وہ تو لائک، اتنا ہی زیادہ شیئر ٹھیک کرتے ہے، ہیں اب وہ. پھر اب مجھے بتائیں نا، اور پھر جب وہ کہتے ہیں گل سنو سے جی گل نہ کر سا تو شیئر کس طرح ہو سا، اصل پولیٹیشین کو تو پاپولیرٹی چاہیے نا، ٹھیک. کیپٹن سبتے صاحب آپ کے دوست ہیں، آپ نے کبھی نہیں سمجھایا انہیں؟ یار میں تو آن کیمرہ بھی سمجھاتا ہوں، آپ سمجھایا ان کو جاتا ہے جڑے نہ سمجھ جاؤں، جڑے سیانے ہوں نا انہیں سمجھایا نہیں جاتا. ایز میڈیا پرسن آپ کا اور میرا کام سمجھانا نصیحتیں کرنا نہیں ہے، ہمارا اور آپ کا کام ہے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اسی طرح. ٹھیک ہے جی، کہ جی یہ چیز غلط ہے ہمارے خیال میں، ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ نہ کیا کریں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہوں. نصیحت وہ وصیت یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، آپ کا اور میرا کام ہے غلط چیز کو جو آپ کے اور میرے ذہن کے مطابق غلط ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. آئیڈینٹیفائی کرنا. اب وہ اس کو نہیں ٹھیک کرتے، ٹھیک، تو بس صحیح ہے، نہ کریں، نہ ٹھیک ہے. نہیں کیا تو یہ آج ہم یہاں تک پہنچائیں. ٹھیک. ایک اور بس ہم لاسٹ ایک ٹاپک چھیڑیں گے ہزارہ اور ہمارے ایبٹ کے حوالے سے کہ کرائم ریٹ بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے ایبٹ میں. ابھی ریسنٹ ہمیں کوئی 3-4 کیس اس طرح کے ملے جو کہ ریپ کیس تھے یا مرڈر کیس تھے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یار ایک تو ہر جگہ پہ کرمنلز اور کرمنل ایکٹیویٹی بڑھ رہی ہے، اس کی سب سے بڑی ریزن تو ہے آپ کی اکنامک کنڈیشنز، ٹھیک ہے. ٹھیک، یہ لوگوں دا گاٹا بارنا کب سی کار بچیں کہ کھڑ کے کلاسی، ہوں. ٹھیک، ایک تو ہماری ذہنیت یہ ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اکنامک پریشر اتنا ہے، فائنینشیل پریشر ہر بندے پہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہی. ریلیجن سے بہت دور ہو چکے ہیں. اسی طرح. جو ریلیجن ہمیں کنٹینشن سکھاتا ہے، صبر کنات سکھاتا ہے، اس سے ہم بہت دور ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور دین سے دوری کی وجہ سے ہی ہمارے بہت سے معاشرتی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں. اب بے پناہ آبادیاں، آپ کو پتہ ہے دین کہتا ہے کہ آبادی، شہر کی آبادی ایک مخصوص حد تک ہونی چاہیے، اس کے بعد نئے شہر آباد کریں. ہم لوگ نئے شہر آباد نہیں کرتے. ادھر میرپور دے ٹاکے ہوتے بھی چڑھتے جلنے ہیں پہ، ادھروں کنجا کے آلان دے ٹاکے ہوتے بھی چڑھتے جو، آبادی کہاں سے کہاں جا رہی ہے. پھر آپ یہ دیکھو ریپ کہ ایبٹ آباد ایسا ریجن ہے، ہزارہ ایسا ریجن ہے کہ جہاں پہ مائگریٹڈ لوگ بہت زیادہ ہیں. بالکل. 2002 سے آپ سٹارٹ کر لیں، وار اگینسٹ ٹیرر کے بعد کتنے لوگ آپ کے ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرا میں آئے. 2005 کے زلزلے کے بعد کتنے لوگ آپ کے ایبٹ آباد، ہری پور، مانسیرا کے شہروں میں آنا پڑا مجبوراً مائگریٹ ہو کے. پھر اس کے بعد فلڈز، پھر اس کے بعد سوات آپریشن، پھر کانٹینیوس فلڈز، پھر ضم شدہ قبائلی اضلاع یا ٹرائبل بیلٹ میں کانٹینیوس شورش. لوگ اپنے بال بچوں کو محفوظ علاقوں میں لانا چاہتے ہیں جہاں پہ تعلیم بھی ہو، روزگار بھی ہو، روزگار ہو یا نہ ہو، صحت کی سہولت ہو، اسپتال ہو، ٹھیک ہے، سیکیورٹی آف لائف ہو. پھر آپ کے ہمارے ڈفرینٹ ایریاز میں ہائیڈرو پاور پروجیکٹس، بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پہ کام ہو رہے ہیں، کوہستان سے، چلاس سے، بالا کوٹ سے اور ڈفرینٹ ایریاز سے. وہ لوگ جنہوں اپنا گھر بار چھوڑا ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیمز بن رہے ہیں، وہ کہاں آئیں؟ وہ بھی آپ کے اور میرے شہروں میں آئے ہیں. جب شہروں میں آبادی بڑھی ہے اور طرح طرح کے لوگ آئے ہیں اور ڈفرینٹ ایریاز سے لوگ آئے ہیں، اور جس شہر کی آبادی ہم لوگ ایبٹ آباد کے لوگ تو پھر آپ کہیں گے بوڑھے والیاں گلا کریں، ہم جو بوڑھے ہیں، بابے ہیں، ہم تو وہ ایبٹ آباد جانتے ہیں جہاں پہ رات کو 9 بجے کے بعد کوئی لائف نہیں ہوتی تھی، کوئی لائف نہیں ہوتی تھی. ٹھیک، کیونکہ چھوٹا سا شہر تھا. ہم ایبٹ آباد پبلک اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں ٹاؤن ڈے ملتا تھا، ہم ٹاؤن جاتے تھے کیونکہ ایبٹ آباد ٹاؤن ہوتا تھا. اسی طرح. اب اٹ از ناٹ اے ٹاؤن اینی مور. تو اس کی وجہ سے جہاں پہ ریسورسز کے مسائل ہو رہے ہیں، اس وجہ سے کرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آبادی زیادہ ہو رہی ہے، ترقی کم ہو رہی ہے. ترقی کم ہو رہی ہے اور کرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور پاپولیشن گروتھ کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کا انفلوئنس اتنا زیادہ ہو گیا کہ جو چیز ہم اگلے دن اخبار میں پڑھتے تھے وہ ود ان سپلٹ سیکنڈ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور اس کے 50 ورژنز آ رہے ہیں. ایک کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، تیسرا کچھ کہہ رہا ہے. وہ فلڈ آف انفارمیشن، وہ سونامی آف انفارمیشن آ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی ہمیں فیل ہوتا ہے کہ جی
بہت زیادہ کرائم ہو گیا, بہت زیادہ کرائم ضرور ہو گیا, آبادی بڑھنے کی وجہ سے بھی ہو گیا, لیکن میڈیا کی پروجیکشن بھی کرائم ریلیٹڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ناظرین آپ وہ گھر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر یار گھر کس لیے ہمیں دکھا رہے ہو, اس کا گیٹ کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے, کم ٹو دا پوائنٹ کہ ہوا کیا ہے, کیوں ہوا ہے, وجہ کیا بنی, وجہ کیا ہوئی. ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر وردہ شہید ہوئی ہیں, کیوں یار دوستی پہ اور اعتبار پہ سوال اٹھ کے ہے. اسی طرح ٹھیک ہے, سونا اور کروڑوں روپے اور اس بات کو تو وہ تو کرائم سین سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. ہوا کیا ہے, جو مبینہ قاتلہ ہیں وہ ان کی دوست تھیں, اور بچپن کی دوست, اور بچپن کی اگر نہیں بھی ہیں تو پرانی دوستی تھی, اعتبار تھا. تو بات یہ کہ وہ لوگ کہتے ہیں ویسا احساس نہیں, ہم لوگ نہیں یاد کرتے کہ احساس کو فوت ہوئے بہت عرصہ ہو چکا. انسانیت ہمارے معاشرے سے مر چکی ہے. اعتبار, دوستی, رشتہ داری, یہ جو ہماری نارمز تھی نا, ختم. کیا اس سب چیز میں سوشل میڈیا کا بھی امپیکٹ ہے؟ لائک زیادہ امپیکٹ میرے خیال میں سوشل میڈیا کا ہے اس چیز پہ کہ یہ کرائم ریٹ زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے مائنڈ سیٹس سوشل میڈیا پہ ایسی چیزیں دیکھ کے وہ کافی ساری چیزیں اڈاپٹ کر چکے ہیں, جو کہ ہم مطلب اب آپ ینگسٹرس کو دیکھیں وہ ڈرامیٹک زندگی جی رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے, کہ وہ مینٹلی یہ سوچ لیا تو اس طرح ہم کریں گے. جی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ناراض تو نہیں ہوں گے آپ, نہیں یہ جو آپ کی جنریشن ہے تسی پتہ کیا سوچتے ہو, سن جی کرے والی ہوگی, سن جی لہدا اپنی کوٹھی ہوگی, سن جی جس طرح ٹی وی ایڈز میں نہیں دکھاتے, گاڑی آ کے رکتی ہے, اندر سے بیگم پیاری سی بھاگتی آتی ہے, ساتھ اس کے 1 یا 2 بچے ہوتے ہیں پیارے پیارے سے, آپ اور میں گاڑی سے اترتے ہیں, ہمیں دکھاتے کتنا اچھا لائف سٹائل ہے یہ. آپ اور میں کیا پاکستان کی 80% پاپولیشن یہ لائف سٹائل فالو کر رہے ہیں؟ نہیں. ٹھیک, وہ ایک پرٹیکولر کلاس کو کیٹر کر رہے ہیں, میڈیا اس طرح دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, گل سنو جی, 5000 والا پیکج کرایا کرو, اس میں تو بڑا فائدہ سی, ایم بی بھی زیادہ. یار اصا کو 50 روپے کا پیکج کرانے دے پیسے نہیں ہوتے, تھی اصا 5000 کے پیکج. ٹھیک, ادو تو منہ رتا دے کے آپ چپیڑا مارنیا, منہ رتا کرنے کی تربیت ہمیں ہمارا میڈیا دے رہا ہے, پازیٹیو بھی اور نیگیٹو بھی. یہ آپ تک میرے تک ہے کہ ہم کیا دکھاتے ہیں, کیا دکھاتے ہیں اور کیا اڈاپٹ کرتے ہیں, اور کیا اڈاپٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اب ویلنگ آپ دیکھ لیں, ینگر جنریشن بائکس پہ ویلنگ کرتی ہے. اب وہ جو بچہ فوت ہوتا ہے ون ویلنگ کرتے ہوئے, اس کے ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے, اس کے خاندان پہ کیا گزرتی ہے, اور وہ اسکار, وہ زخم ساری زندگی ہرا رہتا ہے. کبھی ہم نے اس بارے میں بات کی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے, ہم یہ جو موٹر بائکس کے مستری ہوتے ہیں, ان کو ہم نے کہا یار نہ جات کا ویلنگ واسطے پچھو ٹکڑے نہ کھول کے دیا کرو, تسی تے اپنا 500 روپیہ کہندے ہو, یہ موت نال کھیڑ دیں. ٹھیک, اب جب ہم آپ کی ایج میں ہوتے تھے نا, تو ہمارے والدین ہمیں کٹورا رکھ کے نائی کٹ کراتے تھے, یہ فوجی کٹ کراتے تھے. ٹھیک ہے جی, ذرا سے بھی وہ ایک چھتے رکھے دنی, اور تو کوئی انسان دا پتر بال اپنے طرح دے جنجو چایا ہوندا ہے. آج کل دے میں تو نالے دے جاتکاں دیکھنا کسی اتھو چاہے دن, کسی اتھو چاہے دن, کہڑا پچھو گنج ہے. یہ نہیں ہے, ہم نے ویسٹرن کلچر کو بلائنڈلی فالو کیا, اور اپنے کلچر کو کوشش کی ہے زیادہ سے زیادہ. وہ چادر کی تھی کہ جیل دا پتر ہو تو, چادر کی تھی, وہ یار چادر ہمارا کلچر ہے بھائی, اسی طرح فار سینچریز ہے. سردی ہوتی ہے لوگ چادر پلیٹنے ہیں. ٹھیک ہے, ٹوپی پہنتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے, وہ لاڑو ہی ٹوپی, کوئی ڈیزائنر جی ٹوپی لا. ٹھیک, وہ ہمیں اپنی عادات پہ بھی غور کرنا پڑے گا نا. میڈیا, آپ نے جو بات کی ہے, میڈیا کا پازیٹیو کردار بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. آپ اور میں اگر انفارچونیٹلی نیگیٹو کو فالو کر رہے ہیں تو پھر ہماری غلطی ہے. ہم اب آپ مجھے بتاؤ ریپ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ٹھیک ہے, میٹاورس, دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے, اسی طرح اور ہم کون سے لکیر کے فقیر ہوئے ہیں. ہم کیا سوچ رہے ہیں. ہماری وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا, وہ آپ نے الیکشنز کی بات کی, وہ میری کسی بھائی نے بنائی تھی, بڑی نیکی کی اس نے, وہ مجھے اتنا نچایا اس نے اس ویڈیو میں, یار میں سوچتا رہا میں کدوں نچیا. پھر بعد میں مجھے آپ جیسے کسی سمجھدار بندے نے بتایا یار یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہوتی ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں یار یہ اے آئی جنریٹڈ. اب دیکھیں نا دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. اسی طرح ہم لوگ پازیٹیو بات کریں گے, پازیٹیو امیج پورٹرے کریں گے تو پازیٹیو ہی آئے گا. نیگیٹو کریں گے, برائیوں پہ, الز پہ, ٹھیک,
ابھی آپ کسی بچے سے باہر پوچھ لیں وینزویلا دا جڑا صدر چاہ کے کھڑے امریکہ والے استنا کے وے ہاں میں کدھر دیکھے آیا لیکن نکولس میڈورا کسی کو نہیں پتا کل تسی بحث سی سیس تے امتحان دینے ٹھیک ہے جی اور تساں پت آئی آر تساں دی اے وے بالکل ٹھیک ہے تساں کول میں پوچھ کے نہ کترینہ کیف دی نویں فلم کیڑی آندی ہے تساں پتہ اسی ٹھیک اسی طرح آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا اڈاپٹ کر رہے ہیں. اب جب ملٹیپل چوائسیز ہیں آپ کے پاس ہم لوگ تو وہ بچے ہیں کہ جو تلاوت کلام پاک سے پی ٹی وی شروع ہوتا تھا بلکہ اس سے پہلے لکیریں آ رہی ہوتی تھیں اس وقت ہی ٹی وی لگا لیتے تھے کہ ابھی ٹی وی آئے گا اور پھر جیسے جیسے رات کے 9 بجتے تھے اور خبریں ختم ہوتی تھی نا تو دل دھک تک کرتا تھا ٹی وی بند ہو جلسی ہوں اس تو بعد چپ کر کے سہنا پیسی اب تو کروائیاں ہی اور ہیں بھائی تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوا بندہ کیا دیکھ رہا ہے کیونکہ موبائل اب ایسی چیز ہے کہ وہ الگ طریق بات ہے کہ وہ اس کو کون کس طرح سے استعمال کر آپ جیسے جو بچے ہو نا آپ بہت چینج لا سکتے بہت چینج لا سکتے ہو اگر آپ مجھے اچھی چیز دکھاؤ گے اچھی بات سمجھاؤ گے اور اچھے طریقے سے سمجھاؤ آپ کہتے ہیں نا جولی ہم اوکھی تو اوکھی گل بھی ذرا ہنس کے کر سکتے ہیں نا نہ سا مندی لگے دیکھ وہ جس سے بات کر رہے ہیں اور نہ دیکھنے والے کو بات اس میں بڑی کروڈ ہوتی ہے بالکل ایسے ہی ٹھیک اب فار انسٹنس ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں ووٹاں کا کوئی فائدہ دیکھتے ہو اب میں سٹارٹ ادھر سے کروں گل سنو ووٹ نہ دے ایویں تس نے میرے ووٹ نال کچھ نہیں ہوتا یہ ایویں گلن ٹھیک ہے تو وہ آئی اسٹارٹ وتھ نیگیٹیوٹی میں اس کی بات نکالنے وہ سمجھتا ہوگا کہ ووٹ کا کوئی فائدہ ہے ہی ہیز دا پاور آف دا ووٹ جب میں شروع بھی کان کھرکتا ساکھ سا ووٹ نال کی اسی وہ کہ ہاں کچھ نہیں ہوتا ٹھیک تو یہ آپ تک ہے مجھ تک ہے ہم کیا پرسیپشن پہلے آپ اگلے کا پوائنٹ آف ویو سنیں اور پھر اس کے بعد اپنا پوائنٹ آف ویو دیں ٹھیک ہو گیا. اب ہم لاسٹ کوشچن اس پہ آتے ہیں کہ ڈی پی او منصیرہ جو ہری پور ڈی پی او ہیں ان کا نام میرے شفیع اللہ گنڈاپور صاحب ان کا لاسٹ انٹرویو کیا آپ نے اس میں انہوں نے کچھ ذکر اس طرح سے کیا کہ یہ جو ہری پور کے 15 20 25 لوگ ہیں یہ بس رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم سبق سکھا دیں گے تو وہ کن کی طرف اشارہ تھا وہ کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جو 15-20 کی لسٹ آپ بنا لیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے ٹھیک ہے وہ تھورو کرمنلز کے بارے میں بات یہ جو اب ہوا ریلی عجیب سا موسم بہت ٹھنڈا تھا ٹھیک ہے ہم ہل ٹاکس والوں کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا ٹھیک ہے ہم نے کہا یار اس طرح کرتے ہیں آپ جیسی ایک پارٹی ہم نے گھیری اپنے ساتھ جو فیس والی مالدار پارٹی رہا نہ ساجری پورے میں مچھی نہیں کھلانے چلو جی ٹھیک ایک سے پٹرول ڈلوایا تو پٹرول پا کے دے سیں تو مچھی کھلا سیں تو دائیں میں ہی لاد کے کھڑ سا تو جی کر سیں ہوتا ہے نا پوری ٹیم ایز سون ایز وی رات کا ٹائم تھا لیٹ نائٹ ایز سون ایز وی کراسڈ شاہ مقصود موٹر وے انٹرچینج تو ان یوزول ایکٹیویٹی تھی بہت زیادہ پولیس تھی بہت زیادہ چیکنگ ہو رہی تھی ہم بھی رک کے ہمیں بھی چیک کیا تو میں نے جو ساتھ دوستوں سے میں نے کہا کیمرہ آن کر ادھر کوئی سین ہے ہمیں تو ویسے ہی ہر جگہ پہ شک ہو جاتا نا اتنے کو جایا ہے اتنی پولیس نکلتی تھی تو پولیس والے سے پوچھا بھائی سے تو اس نے بتایا کہ جی ڈی پی او صاحب خود کھڑے ہیں ناکے پہ اچھا میں نے کہا یار بات سنو یہ جو افسران ہوتے ہیں بالا یہ کب ناکوں میں کھڑے ہوتے ہیں جن یہ جو بالکل وہ اپنے آفس سے کوٹ ان کوٹ سکوٹے جن مجھے کام بتاؤ میں کس کو کھاؤں یہ دفتروں میں 2-2 کروڑ کی گاڑیاں بنگلے صاحب آ گیا صاحب جلدا بہت ہوا صاحب وائرلیس پہ یا فون پہ پوچھ لے گا اسی طرح تو میرے لیے یہ ڈفرینٹ چیز تھی کہ یار ڈی پی او خود کھڑا ہے اور اتنی ٹھنڈ میں اور رات کو اس وقت تو ڈی پی او سے پوچھنا چاہیے جی تساں کرو تسی بھی کرو کڈے ہوئے ہو کوئی بدوا ہے تساں یا تسی ان لائک کوئی آفیسر ہو تسی کیوں روڈ تے آن کھلتے ہو تو ہم نے ان کو ریکارڈ میں نے ان سے اجازت لی کہ جی although he is a friend and a brotherly figure تو میں نے کہا جی آپ اپنی ڈیوٹی میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ریکارڈ کر لوں کہا جی کریں تو اس پہ ان سے پوچھا کہ جی آپ کے ہری پور کا کرائم ریٹ اور اس پہ تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ جو 15-20 اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں ان کے لیے وارننگ ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے نہیں تو لیکن ان کے ذہن میں کوئی تو ہوگا نا یہ 15-20 کون ہے اب یہ پوچھتے ہیں آپ اور میں ساتھ کسی دن جاتے ہیں نا کہ جی بتائیں آپ نے ٹو ڈو لسٹ کون سی بنائی ہے کون کون سے آج کل تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ گرفتاری کم ہوتی ہے نا چینج ہے تو وہ جو اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں اس کو چھڑانے کے لیے اور پھر مقابلہ ہو جاتا ہے اگر وہ غریب دا بچہ تو نہیں اگر وہ بچ جائے جان سے
تو اس کی ٹانگاں باواں پہ تو ضرور لگی دی لگی ہوندی تھی ہے. یہ قانون اب یہی رہ گیا نا کہ اب ہم ہر چیز میں جس طرح شارٹ کٹ کون عدالتاں جو سی کون یہ پھر آ رہے سی گولی مار سٹو. ٹھیک ہے. اور آپ اب بھی ہم بھی خوش ہوتے ہیں چنگا کیتا نے جی. بھائی چنگا نہیں, ایسا نہیں ہوتا بھائی. قانون ہے, عدالت ہے, وکیل ہے, جج ہے, جیل ہے. لیکن پھر اعتراض آ گیا نا آپ سے اور آپ سے میرا. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ہمارا قانون ہے, عدالت ہے, ساری چیزیں بتائی گئی ہیں, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ہاں جب عمل درآمد نہیں ہوتا, جو مجرم ہوتا ہے وہ ویسے کھلے عام گھوم رہا ہوتا ہے. اس کے کھلے عام گھومنے کی وجہ سے اگر یہ پروسیس سے اگر ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے تو ہم اس کو بہتر آپ سمجھتے بہتر ہیں. سمجھتے ہیں. مطلب اگر ایک چیز ہوتی ہے جو میں کہ بہتر ابو اس لا ہے, میں بہتر اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں جو آپ ہیں کو وہ. نارملسی چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. یہی ہے, ہاں بالکل یہی ہے نا اسی طرح کہ سکون ہو بھائی, گولی مارتے ہو یا گولا مارتے ہو. اسی طرح. تو بس پھر اس لیے اریب بھائی ہم یہاں تک پہنچائیں. اب بس آگے ہوں بہ رہے ہیں مری ہے نے. نہیں, سکون مجھے اس بیس پہ چاہیے. دیکھیں, آپ کی اور میری پاور ہے کہ ہم آواز بلند کریں. آپ کی اور میری پاور ہے کہ ہم پیغام لوگوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. آپ کی اور میری پاور یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے وزیر اعظم کو گلے سے نہیں پکڑ سکتے, عدالت کے جج کو گلے سے نہیں پکڑ سکتے, عدالت کے وکیل کو گلے سے نہیں پکڑ سکتے. صرف پیغام پہنچا سکتے ہیں یا سوالات کر سکتے ہیں. اب ہمارا پیغام تو یہ ہوگا کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں, وہ حق کا فیصلہ کریں, ٹائم پہ فیصلہ کریں, جو کیسز پڑے ہیں اس کا فیصلہ سنائیں, لوگوں کو سزا دیں جن کی سزا جو بنتی ہے, لوگوں کو انصاف ملے جن کا جو انصاف بنتا ہے. یہ ہمیشہ سے آواز اٹھتی آئی ہے, اٹھاتے آئے ہیں, جتنے صحافی برادران ہیں سب اٹھاتے آئے ہیں, لیکن اس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. کتنے لوگوں کو انصاف نہیں ملا, کتنے لوگ باہر آ گئے ہیں, بے شک وہ مجرم ہیں, جتنے بڑے مجرم ہیں وہ اس پہ سفارش پہ آ گئے ہیں. اگر اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑا بہت یہ ایکشن لیا جا رہا ہے. آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ 10 میں سے 2 لوگوں کو گولی لگے گی, 8 لوگوں کو نہیں لگے گی, 8 لوگ ڈر جائیں گے. ٹھیک ہے. ان کو ڈرانے کے لیے اگر 2 لوگوں کے ساتھ اس طرح کیا جاتا ہے تو فی الوقت کے لیے یہ بہتر ہے. آپ جو آپ آئی ایگری کہ آپ کے سینٹیمنٹس آئی ریئلی رسپیکٹ دیم. جہاں پہ قانون کی بالادستی نہیں ہوتی اور بالادست کا قانون ہوتا ہے نا, وہاں جی پہ جی یہ ہوتا ہے. رول آف لا از سم تھنگ ایلس. بالکل آپ کی ٹھیک ہے. بات ٹھیک ہے, اب قانون سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے. آپ اور ہم جو بات کریں, ہم یہ بات کریں ہمارا سسٹم کولیپس کر گیا. ہوں یہ نا اسی طرح جوڈیشل سسٹم, لیگل سسٹم, سوشل سسٹم کولیپس کر گئے. اسی طرح. کولیپس سسٹم میں ہم کوئی رستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. وی ڈیسپریٹلی نیڈ سرجیکل ریفارمس, ناٹ اونلی ریفارمس, ہاں جی سرجیکل ریفارمس جس سے آپ کو اور مجھے تکلیف ہو. اسی طرح. آپ کے اور میرے بائک کی لائٹ نہیں ہے, مینس بائک کانفiscated. ہوں یہ نہ اس سے سچو صاحب میں فون کرا, میرا پتریا ہے کوئی یونیورسٹیاں جلدا ہے تے موٹر سائیکلیں دی لائٹ نہیں ہے, اس سے چھوڑ دیو. نہیں غلط. ٹھیک. اب دیکھیں نا ہم کہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ایک گال سنو, منشی ہیں جو ان کی فیس لا سٹو تاریخ چاہ کے. ہوں ٹھیک. اپنی عادات ہمیں بھی تو دیکھیں, ہم کتنے لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں. اسی طرح. آپ اور میں ہر برا کام کرنا چاہتے ہیں. دوسروں کو کرتا نہیں دیکھ سکتے. یہ جڑا وزیر اعظم ہے نا, اسا فرشتہ ہونا چاہیے. یہ جڑا وزیر اعلیٰ ہے نا, اس سے کوئی غلط کام کرنا ہی نہیں چاہیے. بالکل. وہ بھائی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بھی اسی سوسائٹی سے گئے ہوئے ہیں. جا دودھ اسی او جی ملائی اسی, تو پہلے دودھ کو ٹھیک کر لینا. اسی طرح. اب دودھ کی یار ہمارے 95% کیمیکل والا دودھ ملتا ہے. اسی طرح. 95%. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے کیپی کے میں نا پھر بہت امن ہے, بہت امن ہے. میں جہاں رہتا ہوں, میں پنجاب راول پنڈی میں رہتا ہوں. بیریئر ٹاؤن جیسی سوسائٹی جہاں پہ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کیا جاتا ہے, وہاں دودھ میں نے لیا, میں نے اس کو ابالا, دودھ نیچے سے جل گیا. اب دودھ کب جلا؟ جی اریب, ہم اتنے وحشی اور درندے لوگ ہیں نا کہ ہم مردے نلانے والا جو پاؤڈر ہوتا ہے نا, جس سے ڈیڈ باڈیز کو نلاتے ہیں, اس سے دودھ بناتے ہیں. پاؤڈر تھا ٹھیک ہے. سارا. یہ جج ٹھیک نہیں, وزیر اعظم ٹھیک نہیں, پولیس والا ٹھیک نہیں, وکیل ٹھیک نہیں, ڈاکٹر ٹھیک نہیں, فلانا ٹھیک نہیں, اسی ٹھیک ہاں. ٹھیک ہے. کرو کچرا چایا, کوئی دیکھتا تو نہیں, تھیلا چاہ کے باہر گلی میں. بس. ٹھیک. اور کتنے ہم او جی یہ بڑی گندگی ہو گئی ہے, بعد میں تے بالکل صفائی کی کوئی صورتحال نہیں. ٹھیک ہے جی, کچرا نالیاں پہ دے, پیمپر پہ دے, گندگی پہ دیے. ٹھیک. بات لمبی ہو جائے گی. 300 سے زائد پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد, اور لیبارٹریز اور ڈائگنوسٹک سینٹر. اسی طرح. 2 کے پاس انسینیٹر مشینز نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. ہاسپٹل کا جو ویسٹ ہے نا، جس میں روئی ہے، پٹی ہے، خون ہے، پیپ ہے، ڈلیوری کی کیسز ہیں، ہیومن آرگنز ہیں، کیا کچھ ہے، وہ ہم ہاسپٹل سے اٹھا کے کچرا دانوں میں پھینکتے ہیں. اور WHO کے سٹینڈرڈز یہ ہیں کہ ہر ہیلتھ فیسلٹی میں اگر چھوٹی ہے تو پٹ ہونی چاہیے جس میں آپ اپنا ہاسپٹل ویسٹ پھینکیں گے، بری کریں گے، اور اگر بڑی ہے تو اس میں انسینیٹر مشین ہونی چاہیے جو اس کچرے کو جلائے گی، اور اس کی بھی اسپیسیفکیشنز ہیں. آپ کے پورے صوبے خیبر پختونخوا میں 14 سالوں میں 27-28 ضلعوں کو ہر DHQ ہاسپٹل کو انسینیٹر مشین لگا کے دی گئی ہے، 4 بھی کام نہیں کر رہے. اچھا، اب یہ دیکھیں نا کتنی بڑی ناکامی ہے. ٹھیک، ہیومن ویسٹ، خون، پیپ، پٹی، اعضاء، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ گندگی کچروں کے ڈھیروں پہ پڑا ہوا ہے. بیماریاں پھیل رہی ہیں. ٹھیک، اور آپ کو صفائی تو کچھ نہیں جی. ٹھیک، اچھا کون سے ہاسپٹلس جو صحت سہولت کارڈ سے کروڑوں روپے کماتے ہیں ہر مہینے، ٹھیک ہے، ویسے بھی مریضوں سے پٹی کرنے کا بھی 500 روپیہ چاہ کر دیں، اسی طرح ان کی ذمہ داری نہیں ہے. کارپوریٹ رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنے ہاسپٹل ویسٹ پراپرلی انشور کیوں نہیں کرتے؟ آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں، بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے ہوں، اوپر ڈرم رکھے ہوئے، رات کو کچرا لا کے اس ڈرموں میں ڈالتے ہیں، آگ لگا دیتے. اس کا دھواں تو آتا ہوگا، پوچھے گا کون؟ پولیوشن بن یار کون سی ایسی چیز ہے نا کہ جو ہم وہ جی یہ PTI کی حکومت نے ایسا کر دیا. ساری حکومتیں ایسی ہیں یار، میرے کو کچھ سچیاں نہ سنے. PTI والے مند کر چھوڑے، باقی تسی سارے فرشتے آئے ہو. چلو آج PTI والے نہیں، تسی آ گئے، تسی چانگ کر چھوڑو. اسی طرح ایک جو بلیم گیم، میں آپ پہ ڈال دوں گا، آپ میرے پہ ڈال دو. ٹھیک ہے جی، انہوں نے 14 سال میں کچھ نہیں کیا. آپ نے 14 سال میں صوبے کو پیسے کتنے دیے؟ نیٹ ہائیڈل پروفٹ میں سے کتنے پیسے دیے؟ ہمارے اپنے پیسے بنتے ہیں. ہمارا KPK، ہمارا ہزارہ ریجن 6 روپے کا یونٹ بجلی کا پیدا کرتا ہے. اسی طرح وہ ہم نیشنل گریڈ کو دیتے ہیں اور 38 روپے کا واپس خریدتے ہیں. کیوں؟ ہماری پروڈیوس ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتی پرائرٹی پہ؟ اسی طرح یہ گلا کرنی ہے نہیں نا، یہ گلا کرنی ہے نہیں. ویوز نہ سن. اسی طرح ٹھیک ہے، ویوز کے چکر میں ہیں ہم، ریٹنگ کے چکر میں ہیں، پاپولیرٹی کے چکر میں ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ان چکروں میں ہیں تو پھر ہاؤ کین وی برنگ چینجز ان دا سوسائٹی، ہاؤ کین وی ڈو بیٹر، ہاؤ. یار ریب بھائی، 65% یوتھ آپ کی کچھ بھی نہیں مانگتی، ایسا ہی ہے. کوالٹی ایجوکیشن مانگتی، وہ ایجوکیشن جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ کمپیٹ ہو سکے. اسی طرح ایپٹیچیوڈ بیسڈ ایجوکیشن ہے باہر ملکوں میں، 5-6 کلاس تک بچہ پڑھتا ہے، سمجھ لیتے ہیں یار اس میں تو سپورٹس کی بہت ایپٹیچیوڈ، اس کو سپورٹس میں لگاتے ہیں. یار اس میں تو پینٹنگ کا اصل کار بچہ کہن کے دیواراں ہوتے پینسل کہن کے پھول بڑھاوے، او ساری دیوار خراب کر سٹی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا اس کے اندر ایک آرٹسٹ چھپا ہوا ہے، اس کو سلیٹ یا کوئی چیز یا تختی لا دو، یہ پھول بنائے گا، کل یہ اچھا پینٹر بن جائے گا. ٹھیک ہے، ہم ایپٹیچیوڈ تو دیکھنے نہیں ہے. اور یار جی یہ میرے بچے سنتے میرا دماغ خراب کر سٹے جی، روز اس نویں گڑی آن کے دینا، پوری کھول کھال کے اس کے ٹوٹے ٹاٹے کر. اب اس کے اندر انجینئر ہے، ٹیکنیکل مائنڈ ہے. ٹھیک، میرا بچہ تو ڈاکٹر بن سی. ٹھیک، اب وہ گھر والے مکے مار مار گالیاں دے دے بے صبح کو اس نے کٹ کا ڈاکٹر بن سے چٹا کوٹ لگے تھا تو نہ دیکھ سن آتے میں مر ویسے ہی. اچھا وہ نہیں یار بننا چاہتا ڈاکٹر، یار خدا کا واسطہ یار، وہ بیچارہ کچھ اور کرنا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، پائلٹ بننا چاہتا ہے. ایک گل سنو، یہ جڑے کنوں تو چھال مارش نہ دو، اے ماں کو لگتا ہی فوجی نے. یار کنوں سے چھال ہوئی، مسٹ بی اے گڈ ایتھلیٹ. یار ایپٹیچیوڈ بیسڈ لرننگ ہے کوئی نہیں. لائک بچوں کو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا. ہمارے بچے، ہماری یوتھ کچھ نہیں چاہتی. ٹھیک ہے، کوئی ویسے ان کو بات کا بتنگڑ نہ بنائے. یہ 65% جو 16 سے لے کے 30 سال کے ہیں، یہ کوالٹی ایجوکیشن چاہتے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن چاہتے ہیں، زندگی میں روزگار چاہتے ہیں. جن کو آپ اشتہار دکھا دکھا کے جڑا بچہ جمبا آتے میری 8 لاکھ تنخواہ ہوئے، رینٹ ہوتے میرے کو گڈی ہوئے، سن جی میری گھرے والی ہوئے، بچے 2 ہی ہون جے اشتہار بے، کار بھی میرا اپنا ہوئے، امی ابے کو میں علیحدہ رہندا ہوں. جوائنٹ فیملی سسٹم کتنے رہا؟ ٹھیک، وہ چاچے مامے پھپھیاں ماسیاں ٹھیک ختم ہو گئی. وہ سیکھ لیتے تھے نا، کچھ سمجھا دیتے تھے، کچھ پیار تھا، کچھ وہ تھی، ساری باتیں ختم. اے جات کے دا بیاہ کرنے اصل ایک شرط ہے جی، اے اصل بچی آتی ہے کار علیحدہ کہن کے دے.
ਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਯਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬੱਚਾ बच्चे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो ਅਸੀਂ ना क्यों ढका। अब देखें ना हम खुद किन कामों में पड़े हुए हैं, क्या हमारे आदात व अतवार है, और तब्दीली बस राती तुसी ते मैं गर्म बिस्तरे पे लेटे दे हुआ सामने टीवी लगे दो हुए और तब्दीली आ जले बस लोग हंसते। चलें जी, बहुत लोगों के होगी क्लास, पता नहीं बहुत आज होगी। हमारी क्लास भी बहुत होगी, हाँ, ये भी मैं क्लास बता बहुत दूं। हो गई, इसको हम क्लोज करने हमारी भी होगी, हाँ हमारी भी होगी, नो डाउट, इस हाँ, बात में कोई शक नहीं है, ये हमारी देख लें। हाँ जी, लेकिन फिर भी हमारे हज़ारा के लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमें बड़ा ठीक है, सपोर्ट दिले दे करते हैं। सोठे वास्ते आग सटो, ठीक है, सब मोहब्बत करते हैं और लोग हमारे हज़ारा के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। हम लोग ज़्यादा वो फ्रेंडली और ज़्यादा ह्यूमन ज़रूर हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन क्लास भी मसले अच्छी ले मसाइल और लेते भी हैं, हैं। हाँ क्लास भी होगी अच्छी ठीक ठाक, आपकी सही होगी यार, ये संकेत हो पकड़ के आंदा ने। चले Thank you, यार। बहरहाल मैं एक चीज़ आखिरी कोई मैसेज, शॉर्ट मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें तो ज़रूर आप दे सकते हैं। यार ये अरीब साहब को ज़रूर देखा करें, और ये 8 साल से बैचलर लाइफ गुजार रहे हैं, और इनसे कहें कि हमारी तरह बैचलर लाइफ ना गुजारें। ये भी बद जुल्म, एक तो ये ऑडियंस को मैंने बता दिया, चलें ये तो पर्सनल वो हो गया ना, हाँ पर्सनल मैंने आज तक शेयर नहीं किया, लेकिन जल्द बदल मैंने बता दिया ना, ठीक है, वो जी मसला भी वो भी हल होना चाहिए, वो भी बड़ा ज़रूरी है आजकल, वो हो चुका हुआ है जी, काफी ठीक, हद वो तक हो नज़दीक चुका है, ठीक, इट इज़। और जैसे अरीब हैं, सीरियस काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो ज़रूर टिकटॉक्स भी देखा करें, शॉर्ट रील्स भी देखा करें, शॉर्ट वीडियोस भी देखा करें, लेकिन इनकी ज़रा थोड़ी सी लंबी बातें जो है ना वो भी सुन लिया करें, और कोशिश किया करें कि कोशिश करें, ज़रूरी नहीं है मतलब कि मुझे हमें पता है करना आपने कोई नहीं, लेकिन फिर भी हमारी दरख्वास्त है कि यार कुछ सीरियस बात सुन के उसको कोशिश किया करें कि सोसाइटी में इम्प्लीमेंट भी करें, और उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपका पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में और लोग भी देख रहे होते हैं, तो वो ज़रूर उसको। एक अरीब में आपसे चलते चलते एक बात जी जी हम अगर देखते हैं कितनी सवेर गर्मी होती, बिल्कुल 50 तक टेम्परेचर गया होता है इसी शहरों में, तरह ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो होते हैं वो चौकों में चौराहों में हमको गालियां तो रोज देते हैं ना, ए जी चलान एवं कट सकते हैं अपने परसेंटेज जोगे, बदतमीजी ये कर दें, एवं मेरी है कि शीशे गड्डी निकी गड्डी है उसके शीशे काले पट सटे ने, इसी तरह ठीक है, मेरियां लाइटां जरा ज्यादा वो कौन सी होती हैं यार आजकल अंधे करने, फ्लैशर। हाँ वो लाई दी एवं पट सटियां ने, बदतमीज उन सही, बहुत सारी बातें होती हैं सोसाइटी में, हर तरह के लोग होते हैं, ऐसे ही होते। हमने कभी अपने घर से ठंडे पानी की एक बोतल ला के स्कॉर्चिंग हीट में खड़े हुए ट्रैफिक कांस्टेबल को पानी पिलाया कभी? नहीं, यार तुम भी इंसान हो, तुम्हारे भी घर में बच्चे होंगे, हम घरों में एसी और पंखे लगा के आराम से सो रहे हैं, तुम अपनी तनख्वाह के लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, हुकूमती नौकरी के लिए इस चौक में इस धूप में खड़े हो, ठीक, ये यार हम अपने घर से पानी वो मिनरल वाटर की बोतल नहीं लाए हम आपके लिए 100 रुपए की खरीद के, टूटी तो ही भर के पानी फ्रिज में रख के ठंडा करके तुम उसते पानी की बोतल आई, अस बाजारे जुलने राह भी तुम खलते हुए पानी पी के नहीं, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। बिल्कुल हम अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। ठीक है जी। अब शहबाज शरीफ साहब आके या सोहेल अफरीदी साहब आके चौक में खड़े हुए ट्रैफिक कांस्टेबल को पानी की बोतल दे के जाएंगे? नहीं, ये हम सारा उनका ही माशरे काम का- है, माशरे का काम है, ठीक, फर्ज है। रीप वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी विच इज नॉट पार्टिसिपेटिव, बिल्कुल ठीक है, इट इज इलेक्टिव। एमपी एमएनए बना दिया और सारा काम इस तई है, कचरा भी बाहर हुए चाह के खड़े, बूटे भी यही लावे, लॉ मेकिंग भी यही करे, फंड भी यही लेके आए, ठीक। बाहर मुल्कों में लोग पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी होती है, आप वोट दे के अपना बंदा इलेक्ट करते हैं फॉर पार्लियामेंट, कि वो पार्लियामेंट में जाके लॉ मेकिंग करेगा आपके लिए और मेरे लिए, और हम पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में। तो सुनते मेरे घरे को गवर्नमेंट 1 करोड़ रुपए का नाला बढ़ाया है कि सीवरेज का पानी और रोड पे पानी ना जाए, उस नाले में से 2 बेलचे मिट्टी उठा के नाले का पानी हम नहीं चलाना चाहते, इसी तरह ठीक है। वो जी गवर्नमेंट रोड ही नहीं बढ़ा के देती, नाले भजे दिन, सीवरेज का निज़ाम खराब है, हम खुद कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिल्कुल असल को तो टाइम ही नहीं होता।
بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو یار، بہت شکریہ آڈینس. لاسٹ میسج جو انہوں نے ہمیں دیا اشاروں اشاروں میں اور کلیئر کٹ ایک بات کی کہ ہم نے کبھی ٹریفک پولیس یا کسی بھی اس طرح کا شخص جو ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے سر انجام ڈیوٹی دے رہا ہے اس کے لیے کبھی ہم نے اس کو نہ ٹھنڈا پانی پوچھا، نہ کبھی کھانے کا پوچھا، نہ کبھی کوئی سپورٹیو کام کرنے کا اس کے ساتھ سوچا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کے ساتھ چلیں، اپنے معاشرے کی سپورٹ کریں. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ سب ہمیں دیکھتے ہیں، اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں. آپ کے لیے ہم بہترین سے بہترین گیسٹ اور بہترین سے بہترین پوڈ کاسٹ لاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تصدق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کو شکریہ یار. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. کوئی قیمتی نہیں تھا، بالکل سستا ہی تھا. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ریئلی نہیں، آنرڈ ٹو بی آن یور شو. بڑا اچھا لگتا ہے whenever I see you doing a good work. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ سب ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.